ہاں جی آج تو ماشاءاللہ آپ نے کالے کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں. کالا لباس حرام نہیں سننا یہی ہے. اچھا اور آپ کو یہی سننا چاہیے نا, اس کی وجہ کہ آپ جس فرقے میں پیدا ہوئے نا آپ کو یہی کچھ ہی سننا چاہیے. اچھا آگے چلیں. صحیح الاسناد حدیث سے کچھ ملتی کالے لباس کے اوپر پہلے تو میں یہ کلیریفیکیشن دے دوں کہ میری الحمدللہ عمر کا 41واں سال جو ہے وہ یعنی سولر ایئرز کے اعتبار سے شروع ہو چکا ہے الحمدللہ. یعنی 4 اکتوبر 1977 کی میری پیدائش ہے, تو اب یہ 2018 یعنی شروع ہو چکا ہوا ہے. آج 4 مارچ 2018 ہے. میں نے ان 40 سالوں میں کبھی یعنی کالا لباس کیا, کالا کرتا کالی شلوار بھی کبھی نہیں پہنی. یہ پہلی دفعہ میں نے کالا لباس پہنا ہے اور وہ آپ کی نظر میں بھی آ گیا ہے. تو وہ بھی مجھے میرے دوست نے گفٹ کیا تو میں نے پہنا. ادروائز میں نے یعنی یہ زبردست, ابھی یہ گفٹ نہ کرتا, میں نے خود سے نہیں تھا خریدنا, ریلیکٹنٹ تھا. تو وہ چونکہ میں نے کئی حدیث مطلب میں نے آج سے 5-6 سال پہلے سے یہ بات مطلب بات کر رہا ہوں کہ کالا لباس ثابت ہے, میرے تو اس کو کلپ ریکارڈڈ ہے. کسی رنگ کی ایون سرخ لباس کی بھی کوئی ممانعت نہیں ہے. وہ روایت ضعیف ہے ترمذی کی کہ ایک بندے نے سرخ کپڑے پہنے تھے, آپ علیہ السلام نے اس کو سلام کا جواب نہیں دیا. آپ نے خود سرخ لباس استعمال کیا ہے, سبز لباس استعمال کیا ہے, سنن اربعہ میں ایسی روایتیں موجود ہیں, سفید کیا ہے, کالا کیا ہے, ٹھیک ہے. زرد صرف منع ہے, وہ بھی احرام کی حالت میں, عام حالت میں زرد بھی پہن سکتے ہیں. تو یہ ساری لباس ثابت ہے. ان سارے لباس ان کلرز کی پگڑیاں بھی اگر کوئی پہن لے تو جائز ہے, کوئی حرج نہیں. کالا لباس میرے بھائی چونکہ اب ایک فرقہ وارانہ ایک تفریق ہو چکی تھی, اس لیے یہ ٹارگٹ ہو گیا. ادروائز میرے بھائی میرے لیے دیکھو نا, تسی ادھر ویکھی جا رہے ہو. کالا لباس جو ہے یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے, اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقے سے کالا لباس پہنا ہے, اور جس طرح کالا لباس پہنا ہے کوئی اور لباس پہنا ہی نہیں ہے. کس طرح سنیں, صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر داخل ہوئے مکے میں, تو آپ نے کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی. سفید پگڑی بھی ثابت ہے, المستدرک علاقے میں موجود ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کالی پگڑی کھول کے نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے سفید پگڑی باندھی اور 4 انگلی کے برابر شملہ چھوڑا اور کہا کہ شملہ چھوڑا کرو, یوں امامہ خوبصورت لگتا ہے. عبد الرحمن بن عوف کو اپنے مبارک ہاتھوں سے امامہ باندھا. میں نے پچھلے لیکچر میں مصطفی حاکم سے وہ ویڈیو میں HD کیمرے میں وہ حدیث دکھائی بھی تھی. تو سفید بھی سنت ہے. صحیح مسلم میں کہ فتح مکہ کے موقع پر کالی پگڑی, بخاری کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو اپنا آخری خطبہ دیا ہے بیماری کے عالم میں, اس میں آپ سے نے کالا امامہ باندھا ہوا تھا, اور آپ کا عمومی امامہ کالا ہی تھا. ایون آپ علیہ السلام کا جھنڈے کا کلر بھی کالا ہوتا تھا, ٹھیک ہے جی. اور جھنڈا بھی ہو گیا, امامہ بھی ہو گیا. کالی کملی تو سنا ہے نا آپ نے جی, جس مکتب فکر نے آپ کو پڑھایا ہے کہ کالا لباس جو ہے یہ رافضیوں کا لباس ہے اور حرام ہے, وہ تو نعتیں لکھتے ہیں کالی کملی والے, تو ان کو کہ اس کو نعت کو چینج کریں, چٹی کملی والے کر دیں. آپ نے اپنی نعت کے اوپر نہیں کبھی غور کیا. اور یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام ایک دفعہ اپنے گھر سے اس حال میں برآمد ہوئے کہ کالے کلر کی, کالے بالوں کی اونی ہوئی کالی چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوڑھی ہوئی تھی, اس حال میں کہ سیدنا حسن ابن علی آئے تو آپ علیہ السلام نے ان کو اپنی چادر کے نیچے لیا. پھر سیدنا حسین آئے, ان کو بھی چادر کے نیچے لیا. پھر سیدہ فاطمہ آئی, ان کو بھی چادر کے نیچے لیا. پھر مولا علی علیہ السلام آئے, ان کو بھی چادر کے نیچے لیا. اور اس کو روایت کون کر رہا ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے اوپر وہ چادر, کالی چادر کی, جس کو کالی کملی کہتے ہیں یہ. اور پھر آپ نے وہ سورۃ الاحزاب کی آیت پڑھی, آیت نمبر 33, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والو, اللہ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر کے تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ چادر والی حدیث بڑی مشہور ہے, وہ بھی کالی تھی میرے بھائی. اور دساں, ٹھیک ہے جی. ہاں سنیں, صحیح مسلم میں حدیث ہے, ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک کالے کلر کا جبہ نکالا, کسروانی یعنی کسرا پرشین جبہ, جو پرشیا کے حاکم نے آپ کو گفٹ بھیجا ہوا تھا. کفار سے بھی آپ گفٹ لے سکتے ہیں. وہ اس کے اوپر یعنی دامن کے اوپر یہاں پر بھی یعنی گوٹ لگی ہوئی تھی ریشم کی. میں نے بتایا صحیح مسلم حدیث ہے 4 انگلی تک آپ ریشم کی گوٹ استعمال کر سکتے ہیں, ریشمی لباس نہیں. یہاں پہ بھی تھی اور دامن کے اوپر بھی تھی.
اور ام سلمہ کہتی ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کا وہ مبارک کرتا ہے جو آپ پہنا کرتے تھے، اور ہم اس مبارک کرتے کو پانی میں بھگو کر مریضوں کو اس کا دھون شفا کے طور پہ پلاتے ہیں۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے الحمدللہ۔ اور میں نے وسیلہ اور توسل والے لیکچر میں ان سارے حدیثوں کے نمبر بھی بتائے ہیں۔ تو جو آپ نے پگڑی پہنی، جس کی آپ نے چادر پہنی، جس کا آپ نے جبہ پہنا، جو آپ کے جھنڈے کا رنگ ہے، تو اون بھی کالا رنگ، چلیں اسی ضمن میں ایک چیز، چلو تسی وہ نہیں خلاف کعبہ تے کالا ہے نا یار، وہی مان لو۔ ہاں نہیں، اس میں کلر نہیں آیا، یا ایھا المزمل میں کلر نہیں آیا، ٹھیک ہوگا جی۔ اسی ضمن میں صرف یہ بات بتا دیں کہ محرم الحرام میں بھی اس کالے کپڑے کی بالکل فضا قائم ہو جاتی ہے، تو اس پر بھی یہی موقف ہے آپ کا؟ جی بالکل، میں کہتا ہوں جی آپ محرم الحرام میں کالے کپڑے پہنے اور آپ صحیح شیعہ علی ہونے کا ثبوت دیں، لوگوں کو صحیح بات بتائیں کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اصلی شیعہ نہیں، ہم اصلی شیعہ ہیں، جڑے بنو نا۔ نہیں تو وہ صرف لباس کے طور پہ تو نہیں پہنتے نا، ان کا تو پیچھے ایک ان کو چھوڑے نا آپ۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ جب ہم کسی کو داڑھی کی ترغیب لاتے ہو کہتے ہیں ڈاکوؤں نے بھی داڑھی رکھی ہے، تو میں ان کو یہ کہتا ہوں اللہ کے بندو آپ ڈاکہ نہ مار کے داڑھی رکھ کے لوگوں کو داڑھی کی اہمیت بتائیں، کافی ہوگی جی میرا خیال۔ آگے ٹورو، کیا محرم میں کالا سوٹ پہننا جائز ہے؟ ثواب کا کام ہے جی آج کل تو پہننا، محرم ابھی شروع نہیں ہوا، اس لیے تاکہ ان کو بتائیں آپ۔ دنیا کے ہر مہذب معاشرے میں دیکھیں سیاہ رنگ غم کے اظہار کی علامت ہے، سیاہ لباس غم کے اظہار کا منطقی اور فطری انداز ہے۔ جب جب محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہم غم مناتے ہیں تو ہمارے اس غم کا اظہار ہمارے سیاہ لباس سے بھی ہوتا ہے، اور ہم اسی محبت کے تحت امام حسین کے غم میں ماہ محرم الحرام میں سیاہ لباس پہنتے ہیں۔ محرم الحرام شریف میں کالا لباس پہننے کے حوالے سے اہل سنت و جماعت کا موقف اور اہل تشیع کا موقف کیا ہے، اور مرزا جیلمی کے دھوکے اور مرزا جیلمی نے اس مسئلہ میں جتنے جھوٹ بولے ہیں اور افتراءات اور الزامات اس نے اہل سنت و جماعت پر لگائے ہیں، اس کے حوالے سے آج ہم چند چیزیں بیان کریں گے۔ سب سے پہلے اہل سنت کا محرم الحرام شریف کے مہینے کے اندر کالا لباس پہننے کے حوالے سے موقف یہ ہے، ہمارے اہل سنت کے نزدیک بالعموم کالا لباس پہننا یہ جائز ہے، اور بالخصوص محرم الحرام شریف میں کالا لباس پہننا لغیر ہی ممنوع ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ اہل تشیع روافض وہ محرم الحرام شریف میں کالا لباس پہنتے ہیں سوگ کا اظہار کرنے کے لیے، غم پروری اور حزن اور سوگ کا اظہار کرنے کے لیے کالا لباس یہ پہنتے ہیں، اور ہمارے نزدیک اس لیے ناجائز ہے کہ ان کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے۔ اور سنن ابی داؤد کی 4031 نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اب رہ گیا مسئلہ اہل تشیع کا، تو اہل تشیع کے نزدیک بالعموم کالا لباس پہننا ممنوع ہے، ناجائز ہے، اور بالخصوص محرم الحرام میں وہ کالے لباس کو ثواب سمجھتے ہیں، عبادت سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کالا لباس پہننا ان کے نزدیک لباس حزن اور سوگ ہے، اور وہ سوگ کے طور پر لباس پہنتے ہیں۔ اور مرزا جیلمی جو ہے وہ اس مسئلے میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ کالا لباس جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سنت ہے کہ اس جیسی کوئی اور سنت نہیں ہے، اور کالا لباس پہننا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ مرغوب اور سب سے زیادہ محبوب تھا۔ یہ تو بائی چانس میں نے بھی آج کالا لباس پہنا ہوا ہے، اور اللہ کا شکر ہے، کالا لباس تو جس طرح کی سنت ہے نا کوئی بھی نہیں ہے، حالانکہ کالا لباس نبی الاسلام کا سب سے مرغوب بلکہ کہنا چاہیے محبوب لباس ہے۔ اب یہ تین موقف آپ کے سامنے آئے ہیں۔ جہاں تک اہل تشیع کا موقف ہے کہ وہ بالعموم کالے لباس کو ممنوع اور ناجائز سمجھتے ہیں، ان کی کتابوں میں احادیث مرفوعہ، احادیث موقوفہ اور احادیث مقطوعہ جو اہل تشیع کی کتابوں میں اور ائمہ اہل بیت کے اقوال ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور مرزا جیلمی نے یہ جو دعویٰ کیا ہے کہ اہل سنت کے بزرگوں نے یہاں تک کہہ دیا، اور اس نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ باندھا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ کالا لباس یہ جہنمیوں کا لباس ہے۔ یہ آپ کے بڑے بھی یہ کام ڈال کے گئے ہیں، بلکہ کئی بڑوں نے تو یہاں تک لکھ دیا یہ جہنمیوں کا لباس ہے کالا لباس، جنہوں نے نبی الاسلام کے اوپر جھوٹ باندھا ہے۔ یہ کتنا بڑا جھوٹ باندھا ہے انہوں نے کہ انہوں نے نبی الاسلام
کی طرف ایسی باتیں منسوب کی ہیں کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے۔ اب میں آپ کے سامنے وہ کتابوں کے حوالے پیش کروں گا کہ یہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے، یہ کنہوں نے لکھا ہے؟ اہل سنت نے لکھا ہے یا کہ اہل تشیع نے لکھا ہے؟ تو یہ کتاب ہے الفروع من الکافی۔ الکافی یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اہل تشیع کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کتاب کے بارے میں امام غائب نے یہ کہا ہے کہ الکافی کافی لشیعتنا، یہ کافی ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے۔ الفروع من الکافی کی جلد نمبر 6 کتاب الزی والتجمل والمروہ، حدیث نمبر 12422 ہے۔ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکرہ السواد الا فی ثلاث، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کالا لباس ناپسند فرماتے تھے، حضور اس کو مکروہ سمجھتے تھے سوائے 3 چیزوں کے، الخف والعمامۃ والکساء، موزہ، امامہ اور ابا۔ اس کے علاوہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کالے لباس کو مکروہ اور ناپسندیدہ جانتے تھے۔ یہ اہل تشیع کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور 12423 نمبر حدیث ہے الفروع من الکافی کی۔ امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جعفر نے، خلیفہ جو بنو عباس کا خلیفہ تھا، اس نے بلایا تو امام جعفر صادق نے ایک لباس پہنا جس کا ایک حصہ کالا تھا اور دوسرا حصہ سفید تھا۔ تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں اما انی البسہ وانا اعلم انہ لباس اہل النار، میں نے یہ لباس پہن تو لیا ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ جہنمیوں کا لباس ہے۔ امام جعفر صادق کی روایت ہے الفروع من الکافی کے اندر، اہل تشیع کی کتاب کے اندر۔ اور مرزا یہ الزام دے رہا ہے اہل سنت کو کہ اہل سنت کے بزرگ اور ان کے بابوں نے یہ لکھ دیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اہل جہنم کا لباس ہے، جبکہ ہم کالے لباس کو جائز سمجھتے ہیں، مباح سمجھتے ہیں۔ یہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے، یہ اہل سنت کی روایت نہیں ہے، یہ اہل تشیع کی روایت ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اگر کسی مقام پہ اس کو ڈسکس کیا ہے تو وہ الزامی طور پر اہل تشیع کا رد کرنے کے لیے اور ان کو الزام دیتے ہوئے کہ تمہاری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے۔ اب امام جعفر صادق نے کالا لباس پہننا تو کہا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ جہنمیوں کا لباس ہے لیکن میں پہن رہا ہوں۔ اس کے نیچے محشی نے حاشیے میں لکھا ہے انما کان من لباس اہل النار للسوادہ، یہ اہل جہنم کا لباس اس لیے ہے اس کے کالا ہونے کی وجہ سے، وانما لبسہ علیہ السلام مع علمہ بذالک للتقیۃ، امام جعفر صادق کو پتہ بھی تھا کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے تو پھر کیوں پہنا؟ کہتا تقیہ کی وجہ سے۔ اور اس کے علاوہ یہ کتاب ہے من لا یحذر الفقیہ، اہل تشیع کی جو کتب اربع ہیں ان کتب اربع میں سے ایک کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 66 اور روایت کا نمبر 765 766 اور 767۔ سئل الصادق عن الصلاۃ فی القلنسوۃ السوداء، امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ کالی ٹوپی پہن کے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ فقال لا تصلی فیہا، تو امام جعفر صادق نے کہا کہ کالی ٹوپی پہن کے نماز نہ پڑھو، فإنہا لباس اہل النار، کیونکہ کالا لباس یہ جہنمیوں کا لباس ہے، یہ شیعہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور مرزا جرمی کا دجل دیکھ لیں، کہتا ہے ان کے بابوں نے، اہل سنت کے بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے۔ یہ ہمارے اہل سنت کے بابوں نے کہا، یہ شیعہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کالا لباس اہل جہنم کا لباس ہے۔ اور 766 نمبر روایت ہے وقال امیر المؤمنین علیہ السلام فیما علم اصحابہ لا تلبسوا السواد فانہ لباس فرعون، مولا علی امیر المومنین نے اپنے اصحاب کو یہ سکھایا کہ کالا لباس نہیں پہننا کیونکہ کالا لباس یہ فرعون کا لباس ہے۔ اور تیسری روایت ہے 767 وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ السواد الا فی ثلاثۃ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کالے لباس کو ناپسند کرتے تھے سوائے 3 چیزوں کے، الامامۃ والخف والکساء، امامہ، موزے اور ابا یہ پہن سکتے ہیں، باقی جو لباس ہے وہ کالا پہننے کی اجازت نہیں ہے اہل تشیع کے نزدیک۔ تو جو میں نے بات بیان کی تھی کہ اہل تشیع کا موقف یہ کہ وہ بالعموم کالے لباس کو جائز نہیں سمجھتے، ہاں بالخصوص محرم میں کالا لباس پہنتے ہیں کیونکہ کالا لباس ان کے نزدیک لباس حزن اور غم اور سوگ کے لیے پہنا جاتا ہے، اس لیے وہ کالا لباس پہنتے ہیں۔ اور ہم اہل سنت و جماعت یہ کہتے ہیں کہ بالعموم کالا لباس پہننا جائز ہے،
اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ محرم میں کالا لباس اس لیے نہیں پہننا، ممنوع اس لیے ہے کیونکہ اہل تشیع سوگ کی وجہ سے پہنتے ہیں اور سوگ کا اظہار کرتے ہیں۔ اب سنی مسلمان کالا لباس پہنیں گے محرم کے اندر تو ان روافض کے ساتھ مشابہت ہوگی جو سوگ کا اور حزن اور غم کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور صحیح بخاری کی 313 نمبر حدیث یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ کرے سوائے اپنے شوہر کے سوگ کے، کہ وہ 4 مہینے 10 دن اپنے شوہر کے لیے سوگ کر سکتی ہے، اس کے علاوہ 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو شیعہ کے ہاں چونکہ سوگ کرنا عبادت ہے اور وہ عبادت کے طور پر یہ کالا لباس پہنتے ہیں، اور ان کی اپنی کتابوں سے الفروع من الکافی کے اندر ایک دوسری روایت موجود ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کالا لباس جو ہے یہ لباس حزن اور لباس سوگ ہے۔ الفروع من الکافی جلد نمبر 5 ابواب المتع اور روایت نمبر ہے 10,204۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر آنے والی خواتین سے جب بیعت لی تو اس میں نبی کریم علیہ السلام نے ان سے اس بات پر بیعت لی کہ تم نے اپنے رخساروں کو پیٹنا نہیں ہے، ولا تخمشن وجہن، اور اپنے تم نے چہروں کو نوچنا نہیں ہے، ولا تنتفن شعرن، اور اپنے بالوں کو نہیں کھولنا، ولا تشققن جیبن، اور اپنے گریبانوں کو نہیں پڑھنا، اس پر میرے ساتھ بیعت کرو، ولا تسودن ثوبن، اور اس بات پر بھی بیعت کرو کہ تم نے مصیبت کے آنے پر کالے کپڑے، لا تسودن ثوبن، کالے کپڑے نہیں پہنا۔ یہ فروع کافی کی روایت ہے، جلد 5 ابواب المتع اور روایت نمبر 10,204۔ ولا تدعین بویل، اور تم نے واویلا نہیں کرنا۔ فبایعہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ذالک، نبی پاک علیہ السلام نے اس پر ان عورتوں سے بیعت لی۔ تو یہ لباس حزن اور لباس غم ہے اور سوگ کے لیے پہنا جاتا ہے، جو کہ شیعہ سوگ کے لیے پہنتے ہیں، اور ہمارے اہل سنت و جماعت کے ہاں یہ درست نہیں، کیونکہ سنن ابی داؤد کی 4031 نمبر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ تو اب یہ روایات جو اہل تشیع کے ہاں معتبر روایات ہیں، اور اس کا حوالہ میں پیش کر دوں، یہ ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے حلیۃ المتقین، اس کے صفحہ نمبر 8 پر ملا باقر مجلسی نے یہ ساری روایات جمع کی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کالا لباس حضور اس کو مکروہ جانتے تھے سوائے 3 کے۔ مولا علی نے اپنے صحاب کو کہا کہ کالا لباس نہیں پہنا، یہ فرعون کا لباس ہے، اور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کالا لباس نہ پہنو کیونکہ کالا لباس اہل جہنم کا لباس ہے۔ تینوں روایات کو جمع کر کے ملا باقر مجلسی نے ان کو معتبر قرار دیا ہے، اور ان کے جو علماء ہیں، ان کے جو فقہاء ہیں اہل تشیع کے، ان کے مراجع، ان کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ عام حالات میں کالا لباس پہننا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ ان کے مراجع سیستانی کا آپ نیٹ پہ فتویٰ دیکھ سکتے ہیں، باقاعدہ ریٹن فتویٰ لکھا ہوا ہے کہ اگر محرم کے علاوہ کالا لباس پہنے تو یہ جائز نہیں ہے، ہاں البتہ اگر امام حسین کے غم کی نیت کر لے تب جائز ہے۔ یہ ہے اہل تشیع کا موقف، اور یہ کالا لباس پہنا اہل جہنم کا لباس ہے، فرعون کا لباس ہے، یہ اہل سنت کی روایتیں نہیں ہیں، یہ اہل تشیع کی روایتیں ہیں، اور مرزا ان کو فٹ کر رہا ہے اہل سنت کے اوپر کہ ان کے بزرگوں نے جناب یہ بات کی ہے کہ کالا لباس اہل جہنم کا لباس ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں نے کی، یہ تمہارے بزرگ اور تمہارے بھائی جو روافض ہیں ان کی کتابوں کے اندر یہ روایتیں موجود ہیں۔ اچھا، پھر جہاں تک دعویٰ ہے مرزا جیلمی کا کہ کالا لباس جس طرح کی سنت ہے نا، اس طرح کی کوئی سنت نہیں ہے، اور کہتا ہے جی کالا لباس نبی کریم علیہ السلام کو بہت زیادہ مرغوب اور سب سے زیادہ پسندیدہ لباس تھا۔ یہ تو بائی چانس میں نے بھی آج کالا لباس پہنا ہوا ہے، اور اللہ کا شکر ہے، کالا لباس تو جس طرح کی سنت ہے نا کوئی بھی نہیں ہے۔ حالانکہ کالا لباس نبی علیہ السلام کا سب سے مرغوب، بلکہ کہنا چاہیے محبوب لباس ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا مرزا جیلمی سے، ہمارا سوال ہے بلکہ چیلنج ہے مرزا جیلمی کو، قیامت کی صبح تک ذخیرہ احادیث میں سے کوئی ایک حدیث نکال کے دکھائے جس میں یہ موجود ہو کہ نبی پاک علیہ السلام کو سب سے پسندیدہ لباس کالا لباس تھا، یا حضور نے کسی حدیث میں یہ کہا ہو کہ تم کالا لباس پہنا کرو۔ دنیا جہان میں ذخیرہ حدیث میں کوئی ایک حدیث بھی مرزا قیامت کی صبح تک پیش نہیں کر سکتا۔ اب ہم کتب احادیث سے وہ احادیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں بحمد تعالیٰ کہ جن میں
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رنگوں کو پسند فرمایا ہے، اور وہ رنگ کون سے ہیں؟ صحیح بخاری میں 5813 نمبر حدیث ہے، احب الثیاب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یلبسها الحبرہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ جو رنگ پسند تھا وہ یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سبز چادر پہنتے، سبز چادر استعمال کرتے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پسندیدہ تھا۔ اور اس کے علاوہ سنن ابی داؤد میں 4064 نمبر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنی داڑھی کو زرد رنگ کرتے، لباس کو زرد رنگ کرتے، اور فرماتے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی داڑھی مبارک کو زرد رنگ فرماتے، اور حضور اپنے کپڑوں کو بھی زرد رنگ کرتے، حتیٰ کہ اپنے امامہ شریف کو بھی زرد رنگ کرتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے زیادہ کوئی چیز پسندیدہ نہیں تھی۔ اب یہ دیکھ لیجئے کن رنگوں کے بارے میں۔ اب اس طرح کی احادیث کالے لباس کے بارے میں بھی ہے کوئی دنیا جہان میں، کوئی ذخیرہ حدیث میں کوئی حدیث مرزا جلمی اس کو پیش کرے۔ اور پھر اس کے علاوہ آگے چلیے، اہل سنت کی اور اہل تشیع کی دونوں کی معتبر کتابوں میں مستند روایات، صحیح احادیث موجود ہیں جس رنگ کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلت بیان کی ہے۔ پہلے میں آپ کے سامنے حوالہ پیش کر دیتا ہوں اہل تشیع کی کتاب کا۔ یہ کتاب ہے الفروع من الکافی، اہل تشیع کی کتب اربعہ میں سے، اور جلد ہے اس کی 6، کتاب الزی والتجمل والمروءہ، اور حدیث نمبر 12405 اور 12406 نمبر حدیث ہے۔ اور اہل سنت کی کتابوں میں سے سنن ابی داؤد، سنن نسائی، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، مسند احمد ابن حنبل، مسند ابی داؤد طیالسی، ان تمام کتابوں میں صحیح حدیث موجود ہے۔ سنن ابی داؤد میں 4061، ترمذی میں 994، ابن ماجہ میں 1472، اور اس کے علاوہ مصنف عبد الرزاق میں 6199، مستدرک حاکم میں جلد 5 صفحہ 109، حدیث نمبر 7533، 7534، اور مسند ابی داؤد طیالسی میں 894 نمبر حدیث۔ مسند احمد ابن حنبل، یہ میرے پاس جو نسخہ ہے اس کی جلد نمبر 5 ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 19672، 19688 اور 19706 نمبر۔ یہ متعدد کتب احادیث میں یہ حدیث موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی میں 5325 نمبر حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا البسوا من ثیابکم البیاض، سفید لباس پہنو، اس میں امر ہے، حضور نے حکم دیا ہے سفید لباس پہنو، فإنہا من خیر ثیابکم، کیونکہ یہ تمہارا سب سے بہترین لباس ہے، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور اپنے مردوں کو اسی سفید لباس میں کفن دو۔ یہ ہے حدیث۔ مرزا جلمی کہتا ہے کہ کالا لباس جس طرح کی سنت ہے اس طرح کی کوئی اور سنت نہیں ہے۔ حدیث لے کے آؤ جس میں یہ ہو کہ کالا لباس جس طرح کی سنت ہے اس طرح کی کوئی سنت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے۔ جبکہ سفید لباس کی فضیلت پر واضح احادیث موجود ہے جو کہ سنی اور شیعہ دونوں کی متفقون علیہ کتابوں کے اندر موجود ہے، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سفید لباس تمہارا بہترین لباس ہے، سفید لباس خود پہنو اور اپنے مردوں کو سفید لباس پہناؤ۔ اور حدیث کے اندر الفاظ موجود ہیں کہ فَإِنَّهَا أَطْيَبُ وَأَطْهَرُ، کیونکہ یہ زیادہ ستھرا اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ اور سنن نسائی میں 5325 نمبر حدیث کے الفاظ ہیں علیکم بالبیاض من الثیاب، تم پر سفید لباس پہننا لازم ہے، علیکم اے الزم، الزمو، تم پر لازم ہے کہ تم سفید لباس پہنو اور اپنے زندہ کو سفید لباس پہناؤ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور اپنے مردوں کو سفید لباس پہناؤ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، کیونکہ یہ تمہارا بہترین لباس ہے۔ تو سفید لباس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہترین قرار دیا، اپنی امت کو حکم دیا کہ سفید لباس پہنو، زیادہ پاکیزہ ہے، زیادہ ستھرا ہے۔ سنی شیعہ دونوں کی مشترکہ کتابوں میں یہ روایت سند صحیح کے ساتھ موجود ہے۔ اور مرزا جلمی قوم کو کس طرف لے کے جا رہا ہے کہ سب سے بہترین سنت، اس طرح کی سنت کو اور ہے نہیں ہے، کالا لباس۔ اور پھر یہ اس نے کہا کہ یہ جو بریلوی ہیں یہ کالے امامے سے یا کالی پگڑی سے بغض رکھتے ہیں۔ اور میں بریلویوں سے پوچھوں گا، یہ جو آپ کالی پگڑی سے اتنا بغض رکھتے ہیں، یہ کالی کملی والے نعت کیوں پڑھتے ہیں آپ؟
بالکل دنیا کا بدترین جھوٹ ہے. میرے اپنے ذاتی کتنے لیکچر اور کتنے بیانات ہیں کہ میں نے بحمد تعالیٰ جو نا وہ کالی پگڑی پہنی ہے, کالی پگڑی کے ساتھ میں نے کالے امامے کے ساتھ میں نے ریکارڈ کروائے. اہل سنت و جماعت کے کتنے علماء ہیں جو کالا امامہ استعمال کرتے ہیں. بالکل یہ جھوٹی اور اس طرح کی غلط باتیں بہتان لگا کے اہل سنت و جماعت کے علماء سے اور اہل سنت کے لوگوں سے جو نوجوانوں کو بدظن کرنے کی جو نا وہ غلط حرکت کرتا ہے. پھر اس کے علاوہ اسی لباس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے مرزا جیلمی نے ایک روایت مستدرک حاکم سے بیان کی, اور اس نے یہ کہا کہ مستدرک حاکم میں حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے سفید امامہ اتار کے تو دوبارہ باندھا. عبد الرحمن بن عوف نے ایک دفعہ سفید پگڑی بغیر اس صدل کے یعنی بغیر شملے کے باندھی ہوئی تھی. نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ کھول کے دوبارہ سے باندھی اور اس کے لیے چپا جو ہے نا وہ صدل چھوڑا. پورا بھی اس طرح چھوڑ سکتے ہیں, یہ بھی ہم نے دونوں چھوڑے ہوئے ہیں. کوئی اگر کہ وہ چپے والا کی دے تو یہ ہے سر, لمبے والا کی دے تو یہ ہے, دوئے موجود ہیں. اور حدیث کا جو سکین دکھا رہا ہے نا اس کے اندر باقاعدہ نظر آ رہا سامنے کہ مستدرک حاکم میں اسی حدیث کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کالا امامہ اتارا اور کالا اتار کے حضور نے سفید امامہ ان کو پہنایا, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس طرح پھر حضور نے باندھا. اور اس حدیث میں لفظ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سفید امامہ باندھا اور اس کا 4 انگلی شملہ پیچھے چھوڑا. ارسلہ من خلفہ اربع اصابع, 4 انگلی حضور نے پیچھے شملہ چھوڑا, اور مرزا جیلمی اپنے اس جو شملہ ہے نا اوپر اس نے چھوڑا تھا 2-3 انگلی پھول سا بنا کے, اس کو ثابت کرنے کے لیے کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے 4 انگلی چھوڑا, اور پھر کہتا ہم نے دونوں چھوڑے ہوئے ہیں, یہ بھی چھوڑا ہے اور یہ بھی چھوڑا ہوا ہے. کوئی پوچھے کہ پیچھے والا کون سا تو ہم کہیں یہ ہے اور اوپر والا کون سا تو یہ ہے. حالانکہ حدیث وہی حدیث ہے جو حدیث دکھا رہا ہے مستدرک حاکم کی, اس کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 انگلی امامے کا جو شملہ ہے وہ پیچھے چھوڑا ہے, اس طرح نہیں چھوڑا, پیچھے چھوڑا ہے, اور پھر کالا امامہ اتار کے حضور نے سفید باندھا ہے, اور یہ کہتا ہے سفید حضور نے کھول کے تو دوبارہ باندھا ہے. ایک حدیث کے اندر کتنے کتنے جھوٹ اور خیانتیں, اور اس کے جو بلائنڈ فالورز ہیں وہ اندھی ہو کے جناب وہ دیکھ رہے ہیں. کیا محرم میں کالا سوٹ پہننا جائز ہے؟ ثواب کا کام ہے جی آج کل تو پہننا, محرم ابھی شروع نہیں ہوا, اس لیے تاکہ ان کو بتائیں آپ جنہوں نے نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹ باندھا ہے, یہ کتنا بڑا جھوٹ باندھا ہے انہوں نے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی طرف ایسی باتیں منسوب کی ہیں کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے. حالانکہ کالا لباس نبی علیہ السلام کا سب سے مرغوب بلکہ کہنا چاہیے محبوب لباس ہے. آپ کا جھنڈا کالا تھا, ویسے تو آپ کو کہتے ہیں خراسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو استقبال کرنا, اس میں خلیفۃ اللہ مہدی ہوں گے تو وہ بھی کالا سفید کروا لینا تھا نا. یہ حدیث نہیں مسند احمد کی بیان کرتے ہیں اور مشکات سے کرتے ہیں نا, اور جو صحیح مسلم میں اوپر تلے کئی احادیث ہے کہ نبی علیہ السلام جمعے والے دن کالی پگڑی پہن کے تو تقریر کیا کرتے تھے. فتح مکہ کے موقع پر آپ نے کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی, یہ نہیں ان کو پتا. اور مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کا کسروانی طیالسی یعنی پرشین امپائر کا کالا جبہ جو کالا ہوتا تھا جس طرح سندھی اجرک ریڈ ہوتی ہے, وہ نکالا اسما بنت ابی بکر نے, اور انہوں نے کہا یہ رسول اللہ پہنتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کے بعد سیدہ عائشہ کے پاس آیا اور میں بڑی بہن تھی, ان کی وفات کے وقت میں نے لے لیا. نبی اسلام اسے پہنتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. یہ صحیح مسلم شریف ہے, مولانا شریف نہیں. آپ کا کرتا بھی کالا, اور کالی کملی والے جو نعت تھی وہ چٹی کملی والے کیوں نہیں ہے, وہاں نہیں کالا رنگ نظر آتا. یعنی رسول اللہ کا کرتا بھی کالا, آپ کی چادر بھی کالی, پگڑی بھی کالی, آپ پیچھے کون سی بات رہ گئی. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, ہم عائشہ ہی کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ کالی چادر اوڑھی ہوئی تھی اپنے سر مبارک پہ, اتنے میں حسن ابن علی آئے, ان کو اپنی چادر کے نیچے لیا, پھر حسین ابن علی, پھر سیدہ فاطمہ, پھر سیدنا علی, اور نبی علیہ السلام نے ان چاروں کو اپنی چادر کے نیچے لیا. اور اما عائشہ یہ منظر دیکھ لی ہیں, اور حضور نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والو, اللہ تو صرف اتنا ہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے.
اسے حدیث قصہ کہا جاتا ہے، چادر والی حدیث جو مسلم شریف میں بھی ہے اور اہل تشیع کے ہاں بھی پائی جاتی ہے۔ تو کالا لباس ضرور پہنے، میں تو کہتا ہوں محرم میں پہنے، اور لوگ پہنتے ہیں۔ اب تو لوگ زبردستی، ہمارے پاس ایک بھائی ہے جو پہلے وہابی تھے، یعنی اہل حدیث، وہ وہابی مولانا کی مسجد میں لاہور میں، وہ جو گلے پھاڑنے والے دو بھائی ہیں نا، ان کے پیچھے وہ جمعہ پڑھتے تھے، تو وہ یہاں آئے، وہ کہتے ہیں میں تو اب جمعے میں پہلی صف میں محرم میں جو ہے نا کالے کپڑے پہن کے بیٹھتا ہوں۔ تو میرے بھائی جب یہ ہوگا تو ان کو تو تکلیف ہوگی، یہ تو ہوگا کہ یار کل تک یہ ہمارے غلام تھے، ہم کوئی غلام ہیں، ہاں اب یہ ہمیں ایبسولوٹلی ناٹ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کل تک تو یہ غلام تھے، آج یہ کالے کپڑے پہن کے ایبسولوٹلی ناٹ کا انہوں نے بیج لگایا ہوا ہے، تو یہ کیسے ہو گیا؟ کس بندے نے ان کو زبان دے دی ہے؟ تو وہ بھائی کہہ رہے ہیں میں مسلسل محرم کے 10 دن یہ کالے کپڑے پہن کے، اور جتنے جمعے آئے ہیں میں مسلسل وہ پہلی صف میں جا کے نماز بھی پڑھتا ہوں ایسے کر کے کہ کوئی مجھے پوچھے تو صحیح کہ تنو کیا ہو گیا ہے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ حسینی آج بھی دلیر ہیں، اس زمانے میں بھی دلیر تھے، اور بنو امیہ کے خدمت گزار اس زمانے میں بھی بزدل تھے، آج بھی بزدل ہیں۔ جرت نہیں ہے کہ پوچھ لیں، پوچھیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ کہے گا نکال صحیح مسلم تیری کتاب ہے۔ تو آپ مسلم شریف سے وہ انکار کریں گے، ممبر سے نہ اتار لیے جائیں، نجی محفلوں میں جو مرضی بھونکیں۔ وہ میں نے بتایا نا کہ نجی محفلوں میں جو مرضی آپ کہیں، آئندی طور پہ تو پرائم منسٹر سربراہ ہے اس ملک کا، اگر آپ سامنے آگے بولیں گے تو آپ کے خلاف پٹیشن جائے گی سپریم کورٹ میں، چاہے آپ کسی بھی بڑے سے بڑی پوسٹ کے اوپر ہیں کسی ادارے کی۔ جو کچھ کرنا ہے چھپ چھپا کے آپ نے کرنا ہے۔ اس طرح یہ مولوی بھی چھپ چھپا کے بخاری مسلم کے خلاف سازش کر سکتے ہیں، سامنے آگے کریں گے تو لوگ کہیں گے اوے منکرین حدیث، اوے پرویزیو، اوے رسول اللہ کے گستاخو، حدیثوں کا انکار کرتے ہو، لبو ساڑھے ممبرا تم۔ سمجھ آئی آپ کو؟ اس لیے ان کی جوڈیشری کی سٹیٹمنٹ کوئی اور ہوتی ہے، پبلک سٹیٹمنٹ کوئی اور ہوتی ہے، اور خواص کے اندر سٹیٹمنٹ کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ جو مختلف فرقوں کے علماء ہیں، یہ اپنے اپنے طالب علموں کو مرزا علی کے لیکچر سننے کو منع کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس سے بڑی اور ہماری کیا جیت ہے مجھے بتائیں؟ ہم کہتے ہیں سب کو سنو، ہدایت پا جاؤ گے۔ ظاہر ہے اب تو جتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں علی بھائی اب آپ کے بعد کس کو سنیں؟ نہ آیت کوئی بیان کر رہا ہوتا ہے، نہ حدیث بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب میرا صبر دیکھیں کہ میں کیسے جمعے کی نماز پڑھتا ہوں گا کسی امام کے پیچھے، جو کہانیاں کراتا ہوگا الٹا میرے خلاف تقریر کر رہا ہوگا۔ تو میرے اندر بڑا حوصلہ ہے، میں امام حسین کو یاد کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ میرے ماں باپ امام حسین کے ماں باپ سے تو افضل نہیں ہے نا، انہوں نے تو اپنے سامنے حضرت علی پہ سب و شتم سن کے بھی انہی اماموں کے پیچھے نماز پڑھی ہے کہ ٹھیک ہے، حکم ہے کہ حکمرانوں کے پیچھے نمازیں پڑھنی ہیں، ہمیں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا آپ سمجھ رہے ہوں کہ میں ایکٹنگ کرتا ہوں، مجھے جینوئنلی کوئی غصہ نہیں آتا، اور میں اس کے اوپر اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا کر دیا ہے الحمدللہ کہ مجھے واقعی کوئی غصہ نہیں آتا، ایک رتی برابر نہیں آتا، بلکہ میں بعض اوقات تو اپنی ہنسی بڑی مشکل سے کنٹرول کرتا ہوں۔ صحیح بات ہے، اور جو اندر لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں کہ میری دعوت صحیح ٹارگٹ پہ لگی ہے، اسی لیے ان کی چیخیں نکل رہی ہیں، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ واقعی صحیح جگہ بات پہنچی ہے۔ ہم کس بات کا یار، اللہ کے بندو، جب یہ کام کرنا ہے تو اس کے ساتھ یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ اگر دعوت لانچ ہوئی ہے تو بدر و احد جڑی ہوئی ہے، ہاں، صرف یہ نہیں ہے کہ کعبے میں کھڑے ہو کے تو آپ نے جو ہے وہ 8 رکعت کے اندر جو ہے ایک سپارہ پڑھ لینا ہے حضور کے پیچھے، ہاں، صرف یہ نہیں ہوگا، ہاں، یہ رات کا قیام ہے، دن کا قیام ابھی باقی ہے۔ حضور کا بھی رات کا قیام بہت آسان تھا، ہاں، مشکل تھا دن کا قیام، اسی لیے پھر آیا یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھ اور اب ڈر سنا۔ پہلے تو آپ رات کا قیام کرتے تھے، سارے انجوائے کر رہے تھے، قرآن سنتے تھے، روتے تھے، جس طرح آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں لوگ رونا دھونا تو بڑا آسانی سے کر لیتے ہیں، لیکن دن کا قیام کتنا مشکل، تلوار اٹھانی پڑی، جان بھی گئی، تکلیفیں بھی اٹھانی پڑی۔ دن کا قیام، یہ دعوت و تبلیغ کا کام دن کا قیام ہے، دن کا قیام بہت مشکل ہے، رات کا قیام آسان ہے، تو لہذا صبر کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی باقی تو منع کرتے ہیں، ہم اس لیے منع نہیں کرتے میرے بھائی کہ ہمیں پتہ ہے
کہ جس کو بھی سنے گا نا اسے اور پتہ چل جائے گا کہ واقعی یار یہ تو کہانیاں کراتے ہیں. آپ مجھے بتائیں اگر مصباحی صاحب حفظہ اللہ نہ ہوتے, میں کہاں سے کوئی بندہ لے کے آتا جو کہتا کہ انجینئر محمد علی مرزا کو کیا پتا کہ بابا کیا ہوتا ہے. بابے کا ایک اپنا ہی وکھرا جہاں ہوتا ہے, ہاں اس کا ایک اپنا ہی جہاں ہوتا ہے, اور اس کی باتوں میں بھی نہیں آنا آپ نے. اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جو پیچھے سے پیسے مل رہے ہیں نا وہ نظر آ رہے ہیں, اور یہ بات کرتے ہوئے ساتھ ہی ایک بندے نے آ کے 500 کا نوٹ ان کے اس میں رکھا ہے اور وہ انہوں نے پکڑا. ہمیں پیچھے سے آ رہے ہیں, آپ کو تو سامنے سے آ رہے ہیں. اب انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے, وہ تو اس کو تو حضرت جی جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں نا اس کو تو وہ نظر آ رہا ہے, اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے. بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے, بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے, اس کا وکھرے ایک جہاں ہوتا ہے. یہ اس کو نہیں پتا اور نہ اس کی باتوں میں آنا ہے. انشاءاللہ میرا ارادہ بن رہا ہے, کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا ہے اور ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے. منوس تجھے کیا پتا بابے ہوتے کیا ہیں, تجھے کیا پتا باجزید کہتے کس کو ہیں, تجھے کیا خبر جنید کس ہستی کا نام ہے حضرت. اس لیے اس کی بات بھی نہ سنا کرو حضرت, وہ بھی دل میں شک ڈال دے گی حضرت. اور انشاءاللہ بس میں توفیق مانگ رہا ہوں اپنے اللہ سے, بڑی جلدی میں نے انشاءاللہ اس کا ارادہ شروع کرنا ہے. ایمی بکواس کر رہا ہے اپنے کمرے میں بیٹھ, یہ کیا ہوا, تیرا کمرہ, تیرا کیمرہ, تیرے ہی لوگ, تیری کتابیں, تیری باتیں. کسی دن ہمیں بھی بلا نا, تو اسی طرح لائیو چلا نا بھائی, تیری اپنی دنیا, تیری اپنی باتیں. یہ کیا حضرت ہوا. اس لیے میرے دوستو آپ بھی تھوڑا آپ بھی دیکھو نا حضرت, وہ کیا بھائی, اگر وہ اتنا ہی حق پہ ہے تو کیوں ڈرتا ہے. ہم نہیں گنے لے کے جائیں گے, اور ہمیں گن کی لوڑ ہی نہیں, ہم تو درود والے ہیں حضرت. ہم نہیں برود والے حضرت, ہمارا درود ہی ہمارا برود ہے حضرت. ہمیں نہیں لوڑ کوئی بھی حضرت. ہم نہیں برود والے حضرت, ہمارا درود ہی ہمارا برود ہے حضرت. ہمیں نہیں لوڑ کوئی بھی حضرت. بلائے نا حضرت, اگر وہ اتنا ہی سچا ہے. اگر اصل میں لوگوں کا بھی تھوڑا مزاج بن گیا ہے کہ باطل کو جلدی تسلیم کر لیتے ہیں حضرت. بات اتنی جلدی نہیں حضرت جی. اگر چلو 100 نکال دیا تو کیا 1300 سالوں سے دنیا باطل پہ تھی, آج تو اکوالا جم پڑا ہے, تجھے کیا نظر آ گیا الو کے پٹھے. تو بہرحال یہ جو ہے نا کتابیں پڑھا کرو حضرت جی, خود دیکھا کرو کہ ہمارے بڑے تھے کیا ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں جب یہ آپ جملے بولتے ہیں تو مجھے ڈسکریج کر رہے ہیں. عام آدمی پہ جب جھوٹا الزام لگتا ہے نا تو ڈسکریج ہوتا ہے. میں خوش ہوتا ہوں کہ یا اللہ مجھے تو پتا ہے نا مجھے پیچھے سے کوئی پیسہ نہیں آ رہا, اس کا مطلب میں واقعی حق کے اوپر ہوں, میری تو ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی وجہ سے میں ڈسکریج ہو جاؤں گا؟ اور پھر دیکھیں کس طرح انہوں نے بے دھڑک الزامات وہ لوگ لگا رہے ہیں جن کو سعودیہ سے فنڈنگ آتی ہے. ہمیں کہتے ہیں ان کو ایران سے فنڈنگ آتی ہے, جسے ایران سے فنڈنگ آتی ہے وہ کہتے ہیں اسے سعودیہ سے فنڈنگ آتی ہے. کہنے وہ ٹرکاں دے ٹرک سعودیہ والے نے پمفلٹ بھیجے سن, ادو تک 5B نہیں سی نہ آیا تو سعودیہ دے کھاتے چ پہ کے میرے توحید والے اور نماز والے پمفلٹ. ہوں پتہ لگ گیا جے ایک کیسا بندہ ہے جنہوں سعودیہ بھی فنڈ دے رہا ہے اور ایران بھی فنڈ دے رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ حقیقت ٹی وی والوں نے جب انٹرویو کیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا جی آپ پاس کون سا فون ہے جی آپ پاس, خدا یہاں تو ایک مولوی ہے جو اب میں نام نہیں لیتا, وہ اشارہ بھی نہیں کرتا ورنہ آپ پہنچ جائیں گے, اس کے پاس کچھ لوگ گئے, انہوں نے کہا جی انجینئر صاحب کے پاس تو ویگو ڈالا ہے. وہ انہوں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے. بھائی چھپا کے رکھنا ہے, میں عثمان بھائی کے والے نہ کروں جو بیچارے روزانہ جو ہے وہ مٹیریل اپنا لوڈ کرواتے ہیں اس کے اوپر رکشوں کے اوپر, میں ان کے حوالے کروں کہ مٹیریل لوڈ کرو تے غریب لوگوں جناب تسی تقسیم کرو, نو پرافٹ نو لاس ہوتے. خدا دا نا جے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. علی بھائی آپ بھی اپنے طلباء سے کہیں کہ ان سارے فرقوں کو تبلیغ کریں. جی ہمارے طلباء وہ کچھ کر رہے ہیں کہ جو یقین کریں تنخواہ دے کے بھی نہیں کروایا جا سکتا. جس طرح سوشل میڈیا پہ لوگ تو کہہ رہے ہیں جی عمران خان صاحب نے پیسے دے کے بندے رکھوائے ہوئے ہیں. آپ کی آنکھوں پہ پردہ ہے, اگر آپ اس وشفل تھنکنگ میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کی عقل کا اللہ علاج کرے. ٹھیک ہے چند لوگوں کو انہوں نے پیسہ دیا, لیکن لاکھوں لوگوں کے خرچے عمران خان صاحب اپنے گھر سے نہیں چلا رہے. وہ جینولی بلیو کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. عمران خان صاحب کو ملینز آف ٹین ایجرز ملے ہوئے ہیں جو ان کے حق میں ٹرینڈ چلاتے ہیں بغیر پیسے لیے. اس طرح ہمارے بھی لاکھوں میں اسٹوڈنٹس ہیں جو ہمارے کے بغیر یہ کلپنگ کر رہے ہوتے ہیں. میں نے کسی کے اوپر کوئی ڈیوٹی نہیں لگائی کہ اس نے کلپ بنانے ہیں. یہ جتنے لوگ کلپ بنا رہے ہیں خود بنا رہے ہوتے ہیں. ہمارا وہی کلپ ہوتا ہے جو ہم اپنے آفیشیل پیج سے لانچ کرتے ہیں. باقی ہاں ایک چیز ہے کہ ہم نے تھوڑی جرت کی ہے, بلکہ حوصلہ کیا ہے
کہ اجازت دیے کہ ہماری ویڈیو کوئی بھی کانٹ چھانٹ کے بغیر اپلوڈ کر سکتا ہے، ہم کوئی کاپی رائٹ نہیں بھیجیں گے. یہ چند ایک لوگوں کو جو کاپی رائٹس گئے ہیں نا ہماری طرف سے نہیں گئے. بعض اوقات آپ پیچھے بیک گراؤنڈ ساؤنڈ ایسی لگاتے ہیں اس کے اوپر کاپی رائٹ آ جاتا ہے. بعض لوگوں نے عمر سیریز کے کلپ اپلوڈ کیے ہیں ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے، انہیں کاپی رائٹ ہے، وہ ہم نے نہیں بھیجا. عمر سیریز یوٹیوب پہ وہ اپلوڈ نہیں کرنے دیتے ہیں MBC والے. تو جو ہم نے اردو ڈبنگ کے ساتھ کی ہوئی ہے اس کے پیچھے ویژولز تو عربی والے چل رہے ہیں نا، وہ سٹرائک وہ بھیجتے ہیں، ہم نہیں بھیجتے. اس دفعہ کیبل ٹی وی کے اوپر پچھلے رمضان میں بھی پوری عمر سیریز چلی ہے، ٹھیک ہے، اور اس پہ ہمارا ٹیگ ahlsunnatpak.com نظر آتا ہے. ہم نے باقاعدہ آن پیمنٹ انڈیا میں چند بھائیوں نے یہ کام کروایا تھا تو ہم نے ان سے خریدی تھی، اپنی ویب سائٹ پہ فری رکھی ہے، کیبل ٹی وی پہ چل رہی ہے. کہاں جو ہے وہ جناب عجیب فضول قسم کے آپ کو جھوٹے تاریخی ڈرامے دکھاتے تھے رمضان کے اندر، اب وہ عمر سیریز، یوسف علیہ السلام والی فلم اور باقی چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں. چلیں اس سے لرننگ تو ہو رہی ہے ایٹ لیسٹ ان لوگوں کی جو فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ داڑھیوں والے جو ہے وہ بیٹھ کے تو ان کو میں ترغیب دلا رہا ہوں کہ وہ یہ کام کریں، بہرحال فائدہ تو ہوا ہے. تو لوگ کام کر رہے ہیں. اس طرح ہمارے بھی یہ اسٹوڈنٹس، یہ جتنے کلپس آپ کو ٹک ٹاک پہ نظر آ رہے ہیں یار، وہ ٹک ٹاک کے اوپر 1 ملین سے زیادہ سبسکرائبرز یا فالوورز کہہ لیں، کوئی بھی لفظ جس بندے کے ہیں نا، وہ بندہ یار ایک فیکٹری میں دہاڑی کے اوپر ملازم ہے. انگریزی تو دور کی بات، اس کی اردو بھی ٹھیک نہیں ہے. اس نے اپنے شوق سے بنایا. وہ مجھے بھی بہت بعد میں پتا چلا، جب اس کے 1 ملین ہونے والے تھے تو مجھے پتا چلا یہ بندہ ہے. اس کے پاس اتنا کرایہ نہیں تھا کہ مجھے آ کے مل سکے. پھر میں نے اسے کرایہ دے کے بلوایا ادھر، اس کی حوصلہ افزائی کی. اللہ کے لیے مجاہد لگے ہوئے. آپ جو تنخواہیں دے کے بندے رکھتے ہیں نا، ہمارے بندے تو فریلی وہ کام کرتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، وہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. اسی یہ نہ سمجھیے گا، سوشل میڈیا پہ آپ کسی بھی اسلامک ٹاپک کے اوپر جا کے یوٹیوب پہ سرچ کریں، ہماری ایک ویڈیو نہیں سینکڑوں ویڈیو کھل جاتی ہے. اس لیے کہ ہم نے مختلف چینلز کو اجازت دی ہوئی ہے. ہزاروں میں چینلز ہیں جنہوں نے ہماری ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہیں، ہزاروں میں. #، انجینئر محمد علی مرزا لکھیں نا آپ جا کے گوگل میں، آپ کو پتا چل جائے گا کتنے چینلز ہیں اور کتنی ویڈیوز ہیں. تو یہ سارے کے سارے لوگ وہ ہیں کہ جو اپنے اون پہ کر رہے ہیں. ہم نے اجازت اس لیے دی ہے کہ ہم دین کا کام چاہتے ہیں، اور دوسرے اس لیے اجازت نہیں دیتے کہ وہ پیسہ کماتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر آپ ویڈیو بنائیں گے، میں آپ کو بتاؤں پاکستان لیول کے علماء ہیں جن کی ویورشپ ہے، مفتی ہیں، وہ باقاعدہ سٹامپ پیپر پہ ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ 40% ہمارا 60% تمہارا، تب ویڈیو اپلوڈ کرنے دیں گے، ورنہ سٹرائک پھینک کے چینل ڈیلیٹ کروا دیتے ہیں. اب میں نام نہیں لیتا، بالکل پرسنل ہو جائے گا. ہم یہ نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب کے اتنے کلپ کہاں سے آ گئے، اتنے مارکیٹ میں کیسے کلپ پھینکتے رہتے ہیں. بھائی آپ بھی اجازت دیں اور بات بھی کوئی کریں کہ لوگ سنیں. یہ نہیں ہے کہ اور لوگ کہتے ہیں بند کمرے میں بیٹھا. تسی بند کمرے کے تسی منارے پاکستان کھلو کے نا لکھاں دا مجمع وہ سامنے ریکارڈنگ کرا کے یوٹیوب تے چڑھاؤ، میں تک نہ تو کون ویکھدا ہے. کوئی مواد بھی ہوگا تو دیکھیں گے نا. اچھا یہ جتنے بند کمرے کی بات کر رہے ہیں خود اکیلے بیٹھ کے میرے خلاف ویڈیو ریکارڈ کرا رہے ہوتے ہیں. بند کمرے کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو لوگ نہیں سنتے، زیادہ سے زیادہ میمز کے لیے سنتے ہیں. مرزا نے اہل سنت و جماعت بریلویوں پر، دعوت اسلامی پر یہ بہتان لگایا ہے کہ یہ کالی پگڑی کے ساتھ بغض رکھتے ہیں. اور میں بریلویوں سے پوچھوں گا، یہ جو آپ کالی پگڑی سے اتنا بغض رکھتے ہیں، یہ کالی کملی والے نعت کیوں پڑھتے ہیں؟ اور پھر کہا کہ جو کالا لباس ہے یہ ایسی سنت ہے نا جس جیسی کوئی اور سنت نہیں ہے. کالا لباس تو جس طرح کی سنت ہے نا کوئی بھی نہیں. کالا لباس ایسی سنت ہے کہ اس جیسی کوئی اور سنت نہیں ہے. اور پھر اس پر کالے لباس کے فضائل بیان کر رہا ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت بریلوی یہ کالی پگڑی کے ساتھ بغض رکھتے ہیں. یہ تمہیں کس نے بتایا؟ یہ بالکل بہتان اور جھوٹ ہے، اور ہم کہیں گے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے. ہمارے علماء، ہمارے مشائخ اہل سنت و جماعت کے اکابر علماء کالی پگڑی استعمال کرتے ہیں اور ہم اس کو بالکل درست سمجھتے ہیں، اور دعوت اسلامی والے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں. اور
ہم تو کہتے ہیں جتنے بھی رنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال فرمائے ہیں ان سب کو بطور لباس استعمال کرنا جائز ہے. یعنی صحیح بخاری مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے کے خرج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حلۃ حمراء. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب باہر تشریف لے کے آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سرخ حلہ پہنا ہوا تھا. اب یہ سرخ حلہ پہننا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے تو ہم کہتے ہیں لباس کے طور پر پہننا یہ بالکل درست ہے. یہ صحیح بخاری کی 376 نمبر حدیث ہے. اس کے علاوہ 3551 نمبر حدیث ہے اور 5848 نمبر حدیث ہے. اور یہی حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سرخ حلہ استعمال فرمایا. اس کے علاوہ سنن ابی داؤد میں 4064 نمبر حدیث ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اپنی داڑھی کو زرد رنگ کرتے تو آپ کے کپڑوں کو بھی زرد رنگ لگ جاتا تھا. تو کسی نے پوچھا کہ آپ یہ زرد رنگ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود دیکھا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام زرد رنگ استعمال کرتے تھے، حتیٰ کہ حضور اپنے تمام کپڑوں کو اور اپنے امامے کو بھی زرد رنگ کرتے تھے. حضور اس کو بڑا پسند فرماتے تھے. تو حدیث سنن ابی داؤد 4064 نمبر سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زرد رنگ بھی کپڑوں کو کرتے تھے اور زرد رنگ کے کپڑے اور امامہ لباس استعمال فرماتے تھے. تو ہم اس کو بھی جائز سمجھتے ہیں، کالے کو بھی جائز سمجھتے ہیں، زرد کو بھی، سرخ حلے کو بھی. اور صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے 5813 نمبر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لباس میں کپڑوں میں سب سے پسندیدہ جو لباس ہے فرماتے ہیں احب الثياب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یلبسها الحبرۃ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبز رنگ کی یمنی چادروں کو پہننا، ان کو استعمال کرنا بہت زیادہ پسند فرماتے تھے. تو ہم کہتے ہیں کہ سبز رنگ کے کپڑے پہننا بھی یہ جائز ہے، سبز رنگ کا لباس بھی جائز ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت ہے. اب آگے چلیے. اس کے علاوہ دیگر احادیث طیبات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زعفرانی رنگ مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 18 پر کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لباس کو زرد رنگ کرتے تھے. تو زرد رنگ، سرخ حلہ اور سبز چادریں. اور صحیح بخاری میں 5827 نمبر حدیث ہے. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک پر جو وہ حضور نے سفید رنگ کی چادر اوڑھی ہوئی تھی، حضور نے سفید کپڑا اوڑھا ہوا تھا. تو حضور سے سفید بھی ثابت ہے، ہم اس کو بھی بالکل درست سمجھتے ہیں. جتنے رنگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں ہم ان کو درست سمجھتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو رنگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کی فضیلت بیان کی ہے ہم اس کو افضل سمجھتے ہیں. اور وہ افضل رنگ جس کی حضور نے فضیلت بیان کی ہے وہ ہے سفید رنگ. سنن ابی داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں، جامع ترمذی میں، سنن نسائی میں، مسند احمد ابن حنبل میں، مصنف عبدالرزاق میں، متعدد کتب احادیث میں یہ صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا البسوا من ثيابكم البياض، سفید لباس پہنو فإنها من خيار ثيابكم، یہ تمہارا بہترین لباس ہے. وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور اپنے مردوں کو اس سفید لباس میں کفن دو. یہ صحیح حدیث ہے. سنن ابی داؤد میں 4061، جامع ترمذی 994، ابن ماجہ 1472 اور سنن نسائی 5325 نمبر حدیث ہے. اور اس کے علاوہ مسند احمد ابن حنبل میں ایک نسخے کے مطابق 20200 اور دوسرے نسخے کے مطابق 19675، 19688 اور 19706 نمبر یہ متعدد مقامات پہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بہترین لباس سفید لباس کو قرار دیا. اور مسند احمد ابن حنبل میں تو لفظ ہے فَإِنَّهُ أَطْيَبُ وَأَطْهَرُ، یہ سفید لباس سب سے زیادہ پاکیزہ اور سب سے زیادہ ستھرا ہے. اور مزے کی بات یہ کہ سفید لباس کے بارے میں جو احادیث اہل سنت کی کتابوں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی موجود ہیں اور حضور نے اس کی ترغیب دی ہے، یہی حدیثیں اہل تشیع کی کتابوں میں بھی موجود ہیں.
سنی شیعہ دونوں کی کتابوں میں یہ کامن حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے بہترین اور سب سے افضل جو لباس ہے وہ سفید لباس کو قرار دیا۔ یہ کتاب الفروع من الکافی، ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی نے اپنی اس کتاب میں باب کا عنوان قائم کیا ہے، جلد نمبر 6، کتاب الزی والتجمل والمروہ۔ باب کا عنوان ہے باب و لباس البیات، سفید لباس کی فضیلت۔ 12405 اور 12406 نمبر حدیث لے کے آئے ہیں ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البس البیادا فانہ اطیب و اطہر، سفید لباس پہنو کیونکہ سفید لباس زیادہ پاکیزہ، زیادہ ستھرا ہے، وکفنوا فیہ موتاکم، اور اسی سفید لباس میں اپنے مردوں کو تم کفن دو۔ اور دوسری حدیث بھی یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو سفید لباس کی ترغیب ارشاد فرمائی۔ اور جو سنن ابی داؤد میں ہے، سنن نسائی میں حدیث ہے 5325، اس میں یہ لفظ ہے علیکم بالبیاض من الثیاب، تم پر سفید لباس پہننا لازم ہے، فَلْيَلْبَسْهَا أَحْيَاؤُكُمْ، تمہارے زندہ بھی یہ لباس پہنے، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور اپنے مردوں کو سفید لباس پہناؤ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، کیونکہ سفید لباس تمہارے لباس میں سے بہترین لباس ہے۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو سفید لباس کو سب سے بہترین، سب سے افضل، اطیب، اطہر قرار دیں، اور مرزا کہتا ہے جی کالا لباس جو سنت ہے نا، اس جیسی کوئی اور سنت نہیں ہے۔ اب کالے لباس کو جو ہے نا وہ سنت قرار دے کے کہتا ہے سب سے افضل لباس ہے، اس جیسی کوئی اور سنت نہیں ہے۔ اگر اس بنیاد پر سب سے افضل اور اس جیسی کوئی اور سنت نہیں ہے یہ قرار دیتے ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ جو نا وہ کالی پگڑی پہنی ہے اس لیے اس جیسی کوئی اور سنت نہیں ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو سرخ اللہ بھی پہنا ہے، حضور نے تو سفید چادریں بھی استعمال فرمائی ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو زرد رنگ کے کپڑے اور زرد امامہ بھی استعمال فرمایا، زعفرانی بھی استعمال فرمایا، تو اس کو کیوں نہیں کہتے کہ اس جیسی کوئی اور سنت نہیں ہے؟ سرخ اللہ جس طرح کی سنت ہے نا، اس جیسی کوئی اور سنت نہیں ہے، یہ کیوں نہیں کہتے؟ سبز لباس جس طرح کی سنت ہے نا، اس طرح کی کوئی اور سنت نہیں ہے، یہ کیوں نہیں کہتے؟ کالے ہی پر زور کیوں دیتے ہو؟ جبکہ کالا جو ہے وہ لباس یہ جائز ہے، افضل نہیں ہے۔ افضل لباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید لباس کو قرار دیا ہے، اور جامع ترمذی میں، سنن نسائی میں، سنن ابن ماجہ میں، مسلم احمد بن حنبل میں، متعدد کتب حدیث میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے صحیح حدیث موجود ہے۔ اب جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دو موقعوں پر کالا امامہ استعمال فرمایا، ایک موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیتے وقت کالا امامہ استعمال فرمایا، اور اس میں صحابی یہ کہتے ہیں، جو صحیح مسلم میں 3312 نمبر حدیث ہے، اس میں صحابی یہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے دیکھا، اور میں گویا کہ حضور کو دیکھ رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ممبر پہ بیٹھے ہیں اور حضور کے سر مبارک پر کالا امامہ ہے۔ یہ ایک یا دو دفعہ کا کہیں واقعہ ہے، اور اس کو ترجمہ کرتے وقت، بیان کرتے وقت یہ کرتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب خطبہ دیتے تھے تو خطبے کے موقع پر جو ہے وہ حضور کالا امامہ استعمال فرماتے تھے، حالانکہ یہ ایک واقعہ ہے، ممبر پہ بیٹھ کے کالا امامہ استعمال کرنے کا ایک واقعہ ہے، اور ایک واقعہ فتح مکہ کے موقع پر ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کالا امامہ استعمال فرمایا، اور اس کو جو نا وہ ایک مستقل دائمی سنت بنا کے پیش کر رہا ہے۔ جبکہ اسی صحیح مسلم کی 3312 نمبر حدیث کی وضاحت اور شرح کرتے ہوئے جو صحیح مسلم کے شارح ہیں اور مستند ترین شرح ہے یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی، جس کو اپنے بیگانے سب مانتے ہیں کہ یہ صحیح مسلم کی مستند ترین شرح ہے امام شرف الدین یحییٰ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اب زبیر الزی کے فوٹ نوٹ تو پڑھ کے سناتا ہے، محدثین کی آراء کیا ہیں اس حدیث کے بارے میں، اور کالے لباس کے حوالے سے اور جو سنت امامہ سے کے سنت طریقہ جو ثابت ہے اس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے حوالے سے محدثین کی آراء کیا، امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وعلیہ امامۃ سودا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دیا، حضور کے سر مبارک پہ کالا امامہ تھا، کہتے فی ہے جواز و لباس ثیاب سود، اس میں کالے لباس کو پہننے کا جواز ہے،
وفر روایت الاخری خطب الناس وعلیہ امامۃ سودا، اور دوسری حدیث میں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو خطبہ دیا اور آپ کے سر مبارک پہ کالا امامہ تھا. فیہ جواز لباس الاسود فی الخطبہ، اس میں خطبے کے دوران کالا لباس پہننے کا جواز ہے. وَإِنْ كَانَ الْأَبْيَضُ أَفْضَلَ مِنْهُ، اگرچہ سفید لباس پہننا اس سے افضل ہے، سفید اس سے افضل ہے اور کالے میں صرف جواز ہے. کما ثبت فی الحدیث سے صحیح، جیسے کہ صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ خیر ثیابکم البیاض، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارا بہترین لباس سفید ہے. وَأَمَّا لِبَاسُ الْخُطَبَاءِ السَّوَادُ فِي حَالِ الْخُطْبَةِ فَجَائِزٌ، کہتے خطیب کا خطبے کے وقت کالا لباس پہنا یہ جائز ہے. وَلَكِنَّ الْأَفْضَلَ الْبَيَاضُ، ہاں افضل سفید ہی ہے. کما ذکرنا، جس طرح کہ ہم نے ذکر کر دیا. وَإِنَّمَا لُبْسُ الْإِمَامَةِ السَّوْدَاءِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بَيَانًا لِلْجَوَازِ، محدث امام نووی اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کالا لباس پہننا یہ صرف بیان جواز کے لیے ہے، افضلیت کے لیے نہیں ہے. افضلیت کے لیے جو امت کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دی ہے، سنی شیعہ دونوں کی کتاب میں موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سفید لباس پہنو، یہ اطیب ہے، یہ اطہر ہے. علیکم البیاض، تم پر سفید لباس پہننا لازم ہے، جس طرح حدیث پڑھی جاتی نا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین. اب یہی حدیث کے کلمات ہیں 5325 سنن نسائی کے، علیکم بالبیاض من الثیاب، تم پر سفید لباس لازم ہے. فَلْيَلْبَسْهَا أَحْيَاؤُكُمْ، تمہارے زندہ بھی یہی پہنے اور اپنے مردوں کو بھی سفید لباس پہناؤ. تو بحمد تعالیٰ ان احادیث سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ یہ جتنے رنگ ثابت ہیں یہ پہننے جائز ہیں، لیکن افضل جو لباس ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کی ترغیب دی ہے سفید. اور پھر جو حدیث مرزا نے سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پیش کیا، اس میں بھی بہت ساری کذب بیانیاں، جھوٹ بولا، خیانت کی اس حدیث کو بیان کرنے میں. وہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ افضل لباس سفید ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے. المستدرک الصحیحین کی 8623 نمبر اور دوسرے نسخے کے مطابق 8801 نمبر حدیث ہے. جب آئے تو انہوں نے کالا امامہ پہنا ہوا تھا، اور مرزا کہتا جب وہ آئے تو انہوں نے سفید امامہ پہنا ہوا تھا. حالانکہ حدیث میں لفظ موجود ہیں کہ انہوں نے کالا امامہ پہنا تھا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا کالا امامہ کھولا اور حضور نے اپنے ہاتھوں سے کالا امامہ کھول کر ان کو سفید امامہ پہنایا، اور سفید امامہ پہنایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کا سفید امامہ باندھا اور 4 انگلی ان کا شملہ ارسل من خلفہ، 4 انگلی ان کا شملہ جو ہے وہ ان کے پیچھے پشت کی طرف چھوڑا. حدیث میں لفظ ارسل من خلفہ ہی. اب یہ اشارے کر رہا ہے اس طرح ہاتھ کر کے کہ حضور نے ان کا شملہ چھوڑا، 4 انگلی شملہ چھوڑا، اور اشارے کس طرح کر رہا ہے؟ اس طرح کر کے. حالانکہ اس میں لفظ یہ ہے کہ ارسل من خلفہ ہی، حضور نے ان کے پیچھے پشت پر، پیچھے ان کے بینک پہ 4 انگلی کا شملہ چھوڑا. اور جو حدیث ہے صحیح مسلم میں 3312 نمبر، اس میں بھی یہ لفظ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کالا امامہ باندھا تھا، ارخا طرفہ بین کتفہ. اب اشارے کیا کرتا مرزا؟ اسی حدیث کو بیان کرتے وقت حضور نے 2 شملے چھوڑے، سائڈوں پہ 2 شملے چھوڑے، یہ اشارہ ہے. حالانکہ وہ جو 2 شملے چھوڑے ہیں لفظ موجود ہے کہ ارخا طرفہ بین کتفہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ 2 شملے اس طرح چھوڑے، اپنے دونوں کندھوں کے درمیان اپنی پشت پر، اپنی کمر پر حضور نے اس طرح 2 شملے اپنے پشت پر چھوڑے. حدیث میں لفظ یہ ہے بینا کتف، اور اشارے کر رہا ہے اس طرح کر کے. اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث جب پڑھی تو اس میں پہلے تو یہ جھوٹ بولا اس نے کہ وہ جو نا وہ سفید امامہ میں پہن کے آئے تھے، دفعہ سفید پگڑی بغیر اس صدل کے یعنی بغیر شملے کے باندھی ہوئی تھی، حالانکہ وہ کالا امامہ پہن کے آئے تھے. اور حضور نے ان کا کالا کھولا اور کھول کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سفید باندھا، اور سفید باندھ کے حضور نے فرمایا، کیا فرمایا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ مسلم کے حاکم ہے، آپ نے فرمایا کہ ہاں قضا ابن عوف اے تما، اے ابن عوف اسی طرح تم نے امامہ باندھنا ہے
جس طرح آج میں نے تمہیں باندھ کے دیا ہے فَإِنَّهُ أَعْرَبُ وَأَحْسَنُ، کیونکہ اس طرح امامہ جو ہے وہ زیادہ جو ہے نا وہ واضح ہے اور زیادہ بہتر ہے، احسن ہے، پیارا ہے، اچھا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنی امت کو سفید لباس پہننے کی ترغیب دی ہے، سفید کی فضیلت بیان کی ہے، سفید کا حکم دیا ہے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بھی حضور نے حکم دیا کہ اعتما ہاکذا اعتما، اے ابن عوف ایسے ہی تم نے باندھنا ہے۔ کالا کھول کے حضور نے سفید ان کو باندھ دیا، اور یہ کہتا ہے کہ کالا جو لباس ہے نا، اس طرح کی جو سنت ہے، اس طرح کی کوئی اور سنت نہیں ہے، جبکہ یہ ساری احادیث طیبات مسئلے کو واضح کرتی ہیں کہ سب سے افضل ترین جو لباس ہے وہ ہے سفید لباس۔ اور امامہ بالیقین لباس میں داخل ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ امامہ جو ہے وہ لباس میں داخل ہے، جہاں بھی کہیں امامے کا ذکر ہے کتاب اللباس کے تحت داخل ہے۔ اچھا، اب پھر اعتراض کرتا ہے دعوت اسلامی پر کہ دعوت اسلامی والے جو ہے وہ پہلے گرین پگڑی باندھتے تھے، اب انہوں نے مختلف رنگ کر دیے اور کالا نہیں باندھتے، حالانکہ وہ کالا باندھتے ہیں۔ جب تک دعوت اسلامی نے گرین یا سبز رنگ کا امامہ رکھا ہے، انہوں نے دیکھے وہ ایک تحریک ہے، ایک تنظیم ہے، اور تنظیم اور تحریک کے اپنے رولز ہیں، اپنے ان کے ضوابط ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایک یونیفارم کے طور پر اپنے جو تحریک کے لوگ ہیں دعوت اسلامی کے، ان کو سبز امامے کے حوالے سے ان کو کہا، یعنی ایک ان کی یونیفارم کے طور پر، اور یونیفارم کے حوالے سے ان کی پالیسی بدل گئی۔ اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جو نا جو رنگ چاہیں استعمال کر سکتے ہیں، اور حضرت صاحب یا دیگر ان کے جو نگران حضرات ہیں وہ اب مختلف قسم کے رنگ استعمال کرتے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نا وہ سب سے افضل لباس جو ہے وہ سفید کو قرار دیا ہے، تو اس لیے وہ سفید زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، اب پھر اس حوالے سے اس نے کہا جی یہ جو ہے نا یہ بغض رکھتے ہیں بریلوی، کالی پگڑی کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، یہ بھی اس کا بالکل جھوٹ ہے اور کذب ہے۔ کالی پگڑی ہم بحمد تعالیٰ استعمال کرتے ہیں، اس کو درست سمجھتے ہیں، ہاں افضل ہم سفید لباس کو ہی قرار دیتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے محرموں میں، محرم شریف میں کالا لباس پہننے کی، تو یہ بات یاد رکھے کہ کالا لباس محرم میں چونکہ لباس حزن اور غم کا لباس قرار دے کے روافض اس کو سوگ کے طور پر استعمال کرتے ہیں، تو بال یقین ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ محرم میں کالے لباس سے بچا جائے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ بطور سوگ کی علامت کے، حزن کی علامت کے روافض اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اور سنن ابی داؤد میں حدیث ہے 4031 نمبر حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ تو ہمارے علماء نے محرم شریف میں کالا لباس پہننے سے روکا، اس لیے کہ تاکہ غم منانے والوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو، اور یہ کالا لباس جو ہے یہ لباس حزن اور لباس غم کے طور پر اہل تشیع استعمال کرتے ہیں، اور اس کے دو ثبوت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک تو یہ، پہلے یہ سمجھیں کہ اہل تشیع کے ہاں کالا لباس جو ہے اس کی حیثیت کیا ہے۔ ہمارے ہاں تو کالا لباس پہننا جائز ہے، ہاں محرم میں روافض کی مشابہت سے غم اور سوگ کو جس طرح وہ مناتے ہیں ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے ہمارے علماء روکتے ہیں۔ ہم کالے لباس کو جائز کہتے ہیں، لیکن یہ پوری دیانتداری کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ میں بات بیان کرنے لگا ہوں، اہل تشیع کی جو مین مرکزی کتابیں ہیں ان کی کتابوں میں مرفوع، موقوف اور آئمہ کے جو اقوال موجود ہیں، مرفوع موقوف حدیثیں موجود ہیں، وہ بالکل واضح کرتی ہیں کہ ان کے ہاں کالا لباس پہننا یہ مکروہ اور ناجائز ہے۔ اس میں سے ایک حوالہ پیش کرتا ہوں، یہ ہے الفروع من الکافی، یہ ہے شیخ صدوقی العلل الشرائع، الفروع من الکافی میں یہ حوالہ موجود ہے، جلد نمبر 6 کتاب الزی والتجمل والمروءہ، اور روایت کا نمبر ہے 12422 اور 12423۔ پہلے مرفوع حدیث لے کے آئے ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلانی کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکرہ السواد الا فی ثلاثن الخف والامامۃ والکساء، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کالا لباس حضور مکروہ سمجھتے تھے سوائے 3 چیزوں کے، موزہ، امامہ اور ابا، یعنی موزہ اور امامہ اور ابا کالی پہن سکتے ہیں، اس کے علاوہ باقی لباس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناپسند کرتے تھے، حضور اس کو مکروہ سمجھتے تھے۔ یہ اہل تشیع کی کتاب ہے الفروع من الکافی۔
اب یہ مرزا کہتا ہے یہ جو ان کے بریلویوں کے بڑوں نے لکھ دیا ہے کہ یہ جہنمیوں کا لباس ہے، ان کے بڑوں نے لکھا ہے، بلکہ کئی بڑوں نے تو یہاں تک لکھ دیا یہ جہنمیوں کا لباس ہے، کالا لباس۔ ہمارے بڑوں نے نہیں لکھا، ہم تو اس کو جائز کہتے ہیں، یہ تمہارے بڑوں نے لکھا ہے، تمہارے رافضی بھائیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، اور یہ روایت ہے الفروع من الکافی کی 12423 نمبر، امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے انا اعلم انہ لباس اہل النار، امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ میں یہ جانتا ہوں کہ کالا لباس یہ جہنمیوں کا لباس ہے۔ یہ الفروع من الکافی ہے۔ اور آگے چلیے، یہ العلل الشرائع، شیخ صدوقی علل الشرائع، اس کے صفحہ نمبر 446 اور 447 پر سب سے پہلے روایت لے کے مولا علی مرزا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے، مولا علی فرماتے ہیں لا تلبسوا السواد فانہ لباس فرعون، مولا علی فرماتے ہیں کہ کالا لباس نہ پہنو کیونکہ کالا لباس فرعون کا لباس ہے۔ یہ علل الشرائع میں لکھا ہے، کہتا بریلویوں کے بڑوں نے لکھ دیا ہے۔ اور یہ کتاب الفروع من الکافی، الفروع من الکافی کی جلد نمبر 3 ہے، اور کتاب الصلاۃ ہے، اور روایت کا نمبر ہے 5358۔ سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کیا کالی ٹوپی پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا لا تصلی فیہا فانہا لباس اہل النار، کالی ٹوپی پہن کے نماز نہ پڑھو کیونکہ یہ جہنمیوں کا لباس ہے۔ امام جعفر صادق کا فرمان بھی آ گیا، رسول اللہ کی حدیث بھی آ گئی صلی اللہ علیہ وسلم، اور مولا علی کا فرمان بھی آ گیا کہ مولا علی کہتے ہیں علل الشرائع میں یہ لکھا ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ یہ تو فرعون کا لباس ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حوالہ سن لیں، یہ کتاب ہے اہل تشیع کی جو کتب اربع، اور میں سے من لا یحذر الفقیہ، من لا یحذر الفقیہ، اس میں جو ہے وہ جلد نمبر 1 ہے، اور روایت کا نمبر ہے 745، صفحہ نمبر 66 ہے۔ سئل الصادق عن الصلاۃ فی القلنسوہ السوداء، کالی ٹوپی پہن کے نماز پڑھنے کے بارے میں امام جعفر صادق سے پوچھا گیا تو امام جعفر صادق نے فرمایا انہا لباس اہل النار، یہ جہنمیوں کا لباس ہے۔ اور اگلی روایت ہے 746 نمبر روایت ہے، مولا علی نے فرمایا لا تلبسوا السواد، کالا لباس مت پہنو فانہ لباس فرعون، کیونکہ یہ فرعون کا لباس ہے۔ تو اہل تشیع کہ ہاں ان کی موت پر کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ وہ تو بالاصل کالے لباس کو جائز ہی نہیں سمجھتے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث موجود ہے، اور یہ وہ حدیثیں ہیں کہ جن کو وہ صحیح سمجھتے ہیں۔ اور اس کا حوالہ میں پیش کر دیتا ہوں، یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں، حلیۃ المتقین ملا باقر مجلسی کی، اس کے صفحہ نمبر 7 اور صفحہ نمبر 8 پر انہی روایت کو نقل کر کے ملا باقر مجلسی نے ان روایت کو معتبر قرار دیا ہے کہ وہ تو بالاصل کالا لباس پہننے کو جائز ہی نہیں سمجھتے۔ ہاں، کالے لباس کو وہ لباس حزن اور سوگ اور غم کا لباس ضرور کہتے ہیں۔ یہی وجہ کہ ان کے بڑے جو مراجع ہیں سیستانی، انہوں نے اس پر فتویٰ دیا باقاعدہ کہ اگر کوئی بندہ کالا لباس پہن کے نماز پڑھتا تو یہ نماز مکروہ ہے۔ ہاں، اگر وہ امام حسین کے غم کی نیت کر لیتا ہے تو پھر یہ کراہت اور یہ جو ناپسندیدگی ہے یہ اٹھ جائے گی۔ تو ان کے ہاں تو یہ موجود ہے، اور الزام ہمیں دیتا کہ یہ اپنی کتابوں میں ان کے بڑوں نے لکھا ہے کہ کالا لباس جو ہے یہ اہل جہنم کا لباس ہے۔ تمہارے بڑوں نے لکھا ہے، اور تمہارے جو بھائی ہیں رافضی ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ کالا لباس فرعون کا لباس ہے، اہل جہنم کا لباس ہے، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اب یہ ہے کہ محرم شریف میں کالا لباس پہننے سے جو منع کرنے کی بجائے وہ یہ ہے کہ کالے لباس کو بطور لباس حزن، غم اور سوگ کے استعمال پہلے بھی کیا جاتا تھا، اور روافض اس وقت کالے لباس کو بالخصوص محرم میں سوگ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کا ایک حوالہ میں پیش کرتا ہوں الفروع من الکافی سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جب فتح مکہ کے موقع پر عورتیں آئیں، حضور نے ان سے بیعت لی۔ لمبی حدیث ہے، یہ جلد نمبر 5 ہے فروع کافی کی، ابواب المتع، اور روایت کا نمبر ہے 10204۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان عورتوں سے اس بات پر بیعت لی ولا تسودن ثوبا، کہ تم نوحہ خوانی نہیں کرو گی، چیخ و پکار نہیں کرو گی، مصیبت کے وقت اپنے بال نہیں نوچو گی، اپنے گریبانوں کو نہیں پھاڑو گی، ولا تسودن ثوبا، اور مصیبت کے وقت، پریشانی اور غم کے موقع پر تم کالا لباس نہیں پہنو گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کالا لباس جو ہے یہ مصیبت اور غم اور سوگ کے وقت پہنا جاتا تھا۔
تو کہا کہ لا تسودن صوبن، تم اس طرح غم کر کے کالا لباس نہیں پہنو گی۔ اور صحیح بخاری میں 313 نمبر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو جو سوگ مناتی ہے، عدت پوری کر رہی ہے، اس کو رنگین لباس پہننے سے منع فرمایا، الا صوب عصب، مگر فرمایا کہ صوبہ عصب یعنی عصب لباس پہن سکتی ہے۔ اور عصب کا بعض شاعری نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ کالا لباس، داری دار قسم کا کالا لباس پہن سکتی ہے، کیونکہ یہ سوگ کا لباس ہے، اور سوگ چونکہ کر دی ہے 4 مہینے 10 دن اس نے سوگ میں گزارے ہیں، تو یہ لباس پہن سکتی ہے۔ تو اب روافض جو ہے یہ کالا لباس محرم میں پہنتے ہیں سوگ کے لیے، اور اسلام میں سوگ 3 دن سے زیادہ نہیں ہے، 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا یہ حرام ہے۔ ہاں عورت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن اپنے شوہر کے فوت ہونے پر سوگ کرے گی۔ تو اب ان سارے دلائل سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ بحمد تعالیٰ اہل سنت کا جو موقف ہے وہ بالکل واضح اور بالکل ظاہر ہے، اور سب سے افضل لباس جو ہے وہ کون سا لباس ہے؟ سفید لباس ہے۔ اسی گفتگو میں مرزا نے یہ بات بھی کی ہے کہ یہ جو بریلویوں کی جماعت ہے دعوت اسلامی، اس کو ہمارے ادارے جو ہیں سرکاری ادارے اس کو پرامن جماعت کہتے ہیں، کہتا ہے یہ پرامن جماعت ہے۔ انہوں نے تو امام احمد رضا بریلوی کی کتابیں چھاپی ہیں، اور اس میں امام احمد رضا بریلوی صاحب نے جو ہے نا وہ اتنے سخت فتوے دیے ہیں حسام الحرمین میں، اور جو احکام شریعت اور دیگر کتابوں کے پھر نام لیتا ہے، پھر حسام الحرمین کا باقاعدہ سکین پیج دکھایا ہے، اور اس میں اس قدر جھوٹ اور دجل سے کام لیا۔ کہتا ہے دیکھیں مولانا احمد رضا بریلوی نے حسام الحرمین میں کروڑوں دیوبندیوں کے قتل کا فتویٰ دیا ہے، اور جو سکین پیج دکھا رہا ہے اس میں بالکل قتل کے فتوے کا ایک لفظ تک موجود نہیں ہے۔ اس میں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک شریف فتویٰ بیان کیا ہے ان لوگوں کے بارے میں جن مولویوں نے اپنی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین اور گستاخی کی، اور وہ گستاخی جس کو مرزا خود گستاخی مانتا ہے، اور خود کہتا ہے کہ میں ان فتووں کو غلط نہیں کہتا۔ جب تم فتووں کو غلط نہیں کہتے، جب تم ان عبارتوں کو گستاخی مانتے ہو، تو یہ دوگلا پن کیوں کرتے ہو؟ یہ منافقت پر کیوں کرتے ہو؟ فتووں کو غلط بھی نہیں مانتے، ان عبارتوں کو گستاخی بھی مانتے ہو، تو پھر یہ دوگلا پن کیوں، منافقت کیوں؟ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے جو عقائد کی کتابیں، فقہ کی کتابیں، الشفاء شریف سے لے کر دیگر جو ہماری اہل سنت کی کتابیں، ان سے فتوے نقل کیے ہیں، اور وہ فتوے یہ ہیں کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی بے ادبی کرے گا وہ پکا دائرہ اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جو حضور کا گستاخ ہے، من شک فی کفر وعذاب فقد کفر، جو اس کے کفر میں شک بھی کرے گا وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ اور یہ دوگلا پلیسی کرتا ہے، ایک طرف کہتا ہے یہ گستاخی ہے، یہ جو ہے وہ توہین رسالت ہے، یہ جو اعلیٰ نے فتوے دیے ہیں بالکل صحیح ہیں، اور دوسری طرف جو ہے نا وہ دوگلا پن کر کے پھر مخالفت بھی کرتا ہے۔ اور پھر بالخصوص جو دعوت اسلامی والوں نے تمہید ایمان کتاب چھاپی ہے امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں تو باقاعدہ سے تمہید ایمان، یہ کتاب آ گئی، جہاں تک بات ہے قتل کی، اس میں تو باقاعدہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے صفحہ نمبر 103 پر، فرماتے ہیں جان لیجئے کہ دنیا میں گردنیں مارنا بس حکام ہی کے سپرد ہے، یعنی کسی پر قتل کی حد جاری کرنا، کسی کو قتل کرنا یہ حکام کے سپرد ہے، نہ عام رعایا کے۔ عام رعایا کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جس طرح آخرت میں عذاب دینا صرف ذوالجلال والاکرام کے ہاتھ ہے، اور لوگ جو سلاطین و حکام کے سوا ہیں ان کا فرض فقط زبان سے اور بیان سے جھڑکنا، اور اہل اسلام کو شیاطین کے میل جول سے بچانا اور کام حکام تک پہنچانا ہے۔ عوام کا کام صرف لوگوں کو زبان سے کہنا ہے، اپنے ہاتھ میں قانون کو لے کر قتل کرنا امام اہل سنت فرماتے ہیں یہ جائز نہیں ہے عوام کے لیے، حکام تک بات پہنچائیں گے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ جھوٹ بول کے کہتا کہ انہوں نے کروڑوں دیوبندیوں کے قتل کا فتویٰ دے دیا۔ اگر اس طرح کی باتوں کو لے کر تم کہتے ہو کہ حسام الحرمین اور ان کتابوں پہ حکومت کو پابندی لگانی چاہیے، تو اس طرح تو پھر کوئی منکر حدیث اٹھے گا اور کہے گا صحیح بخاری پر بھی پابندی لگانی چاہیے، کیونکہ صحیح بخاری میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، 3017 نمبر حدیث ہے کہ من بدل دینہ فقتلوہ، جو اپنے دین کو بدل دے اس کو قتل کر دو، جو اپنے دین کو بدلے فقتلوہ ہو اس کو قتل کر دو۔ صحیح بخاری کی 3017 نمبر حدیث ہے، اور صحیح بخاری میں 6930 31 32 یہ مسلسل احادیث ہے خوارج کے بارے میں کہ خوارج قرآن پڑھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، نیک عمل کریں گے، لیکن اس میں یہ لفظ موجود ہے اینما لقیتموہم فقتلوہم، جہاں بھی تم خوارج کو پاؤ ان کو قتل کر دو۔
تو قتل کے فتوے تو بخاری میں بھی موجود ہیں. اب اگر کوئی منکر حدیث کل کو اٹھے اور کہے کہ بخاری میں تو قتل کے فتوے دیے ہیں نمازیوں کے بارے میں, قرآن پڑھنے والوں کے بارے میں, لہذا بخاری کو بین کر دو, تو کیا منہ دکھاؤ گے ان کو؟ تو یہ شرعی احکام ہے حکام کے لیے کہ وقت کا جو حاکم اور فرما روا ہے اس کے لیے حکم ہے, نہ کہ عام رعایا کے لیے. اور امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے حسام الحرمین کے صفحہ 103 پر اس کی باقاعدہ وضاحت کر دی ہے. اور پھر جو سکین دکھاتا ہے اس میں تو قتل کا حکم بالکل ہے ہی نہیں ہے. جھوٹ بول کے لوگوں کی آنکھوں میں مٹی جو ہے نا دھول جھونک کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کالا لباس جہنمیوں کا اور رافضیوں کا اور اس قسم کے مختلف الفاظ کے ساتھ یاد کر کے یہ بابوں نے لکھا ہے کتابوں میں, اماموں کی کتابوں میں نہیں ہے. بابوں کا دین اور اماموں کا دین اور, ٹھیک ہے نا جی. جس محمد آلو کی کلمہ پڑھ دے او محمد اور, ٹھیک ہے نا جی. جتنا فرق میاں محمد بخش صاحب میں اور محمد رسول اللہ میں ہے نا, دونوں کے نام محمد ہے, اس سے زیادہ فرق جو ہے نا اس طرح کے معاملات کے اندر پایا جاتا ہے کہ یہ جو بابوں والا معاملہ اور اماموں والا معاملہ اور. اچھا, کالا لباس تو سنت ہے جی سر, اگرچہ آج ہم نے کالی پگڑی نہیں پہنی ہوئی, بیک گراؤنڈ ہمارا کالا ہے, ٹھیک ہے نا جی. سفید پگڑی بھی سنت ہے, میرا تو یوٹیوب پر کلپ بھی چڑھا ہوا ہے. کالا لباس کہ آپ لکھیں نا کالا لباس انجینئر محمد علی مرزا تو نکل آئے گا. کالا لباس جس طرح کی سنت ہے نا, کوئی اور لباس اس طرح کی سنت ہی نہیں ہے. ہم نے یہ چیلنج دی ہے. سب سے پہلے تو الزامی اور پھکی والا جواب لے لیں. یہ غلاف کعبہ ہے جو, یہ کالا ہے, اور یہ غلاف کعبہ نبی الاسلام سے بھی پہلے کا کالا چڑھ رہا ہے. آپ نے اسے انڈورس کیا ہے. صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں بھی غلاف کعبہ چڑھتا تھا, کالے رنگ کا ہی چڑھتا تھا. تو غلاف کعبہ کالا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا ایک محبوب کلر ہو گیا نا. اچھا, اب آ جائے نبی الاسلام کی مبارک ذات پہ. صحیح مسلم میں حدیث اوپر تلے 3-4 احادیث ہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے نبی الاسلام کو جمعے کے خطبے میں کالی پگڑی باندھے ہوئے دیکھا ہے. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں جو نبی الاسلام کے آخری خطبات میں سے جو آپ بیماری کے دنوں میں آپ نے آ کے خطبہ دیا لشکر اسامہ روانہ کرنے کے لیے, اس میں بھی الفاظ ہیں کہ آپ نے کالے کلر کی جو ہے نا وہ ایک کپڑا اپنے سر کے اوپر لپیٹا ہوا تھا, چکنے کلر کا, چکنا کالا. اچھا, کالی پگڑی نبی الاسلام کی, غلاف کعبہ کالا. پھر آ جائیں کہ آپ علیہ السلام کی کالی کملی تو آپ نے سنی ہوگی. کالی کملی, وہ جو حدیث قصہ ہے صحیح مسلم کی, اس میں اما عائشہ کیا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک دن کالے رنگ کی منقش چادر اوڑی ہوئی تھی. اتنے میں حسن ابن علی آئے تو اپنی اس چادر کے نیچے لیا, پھر حسین ابن علی آئے ان کو بھی لیا, پھر سیدہ فاطمہ آئی, پھر مولا علی آئے, اور پھر آپ علیہ السلام نے چاروں کو اپنے ساتھ ایک چادر کے نیچے لے کے, یعنی وہ پنجتن پاک والا کون سا, تو آپ نے پھر سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 پڑھی, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والوں, اللہ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی برائی ناپاکی دور کر کے تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے. تو وہ کالی چادر تھی, کالی پگڑی بھی ثابت ہوگی. پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سیدہ ام سلمہ کے پاس کچھ لوگ آئے تو انہوں نے نبی علیہ السلام کا ایک کالا جبہ نکالا, کسروانی تیالسی جبہ. کسروانی ہوتا تھا پرشین امپائر کا, جیسے اب میں کہوں سندھی اجرک, سندھی اجرک سے کوئی یلو کلر کی اجرک آپ کے دماغ میں آئے گی, بلو آئے گی یا ریڈ, ریڈ. تو اس کے ساتھ ریڈ بولنا ضروری نہیں ہوگا, یہ انڈرسٹوڈ ہوگا کہ ریڈ کلر. تو تیالسی کسروانی یہ کالا جبہ نکالا, اور سیدہ ام سلمہ نے کہا کہ یہ جبہ ہے جو نبی علیہ السلام, جس کے اوپر گوٹ لگی ہوئی تھی, دامن پہ بھی اور گریبان پہ بھی لگی ہوئی تھی اور دامن کے اوپر بھی, اور کہا کہ یہ نبی علیہ السلام کا مبارک کرتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنا کرتے تھے, اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. نبی علیہ السلام کے تبرکات, میں نے وسیلہ اور توسل والے لیکچر میں آج سے 6-7 سال پہلے یہ حدیث بیان کی تھی. یہ سب کچھ میں بخاری مسلم سے بیان کر رہا ہوں, باہر نہیں جا رہا ہوں. کالی پگڑی والی حدیث بخاری میں بھی موجود ہے, کالی پگڑی بھی ہو گئی, کالی چادر بھی ہو گئی, ٹھیک ہوگی, نبی علیہ السلام کا امامہ مبارک بھی ہو گیا, کالا کرتا بھی ہو گیا, پھر نبی علیہ السلام کا جھنڈا کالے,
اس کے اوپر کوئی یعنی دوسری رائے ہے؟ بلکہ چھوڑ دیں، یہ جو پارٹی آپ کو کالے رنگ کو جہنمیوں کا کہہ رہی ہے، یہ پارٹی آپ کو ایک حدیث سناتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم جو ہے وہ خراسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ساتھ دینا اس میں امام مہدی ہوں گے. وہ سر چٹے کیوں نہیں نے جھنڈے؟ کالا تو رافضیاں والا جھنڈا ہے، تو ہوں تک رہنا کدھر شیعہ ہی جھنڈے لے کے نہ جا رہے ہوں امام مہدی والے، وہ نہ ہو. فکر کرو سب، تو اس سے پہلے کہ شیعہ شامل ہو جائے آپ فوراً سے پہلے مدنی نیت فرما لیں کالے رنگ کو آن کرنے کی، کیونکہ آپ نے تو کالا جھنڈا کہہ کے کہنا کہ یہ شیعوں کا جھنڈا ہے. تو وہاں کوئی حدیث سناتے ہیں نا، یہ اس حدیث کی ایک سند ٹھیک بھی ہے سیدنا صوبان سے جو موقوفاً کہ کالے جھنڈے ہیں اس میں امام مہدی ہوں گے، تو امام مہدی سفید جھنڈے کالے جھنڈے میں ہوں گے. تو ہم نے تو اللہ کے فضل سے، اور پھر اس میں اب تھوڑا سا یہ لینیٹ ہوئے، کہتے ہیں نہیں کالا لباس ہے نہ پہننے میں بہتری ہے، لیکن اگر چلے آپ نے پہننی ہے تو محرم میں نہ پہنے. نہ سر، محرم میں بھی پہنیں گے. کیوں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کالا لباس پہن کے محرم میں کوئی صحابہ کرام پہ تبرہ کرتا ہے، تو آپ کالا لباس پہن کے محرم میں صحابہ اور اہل بیت کے فضائل بیان کریں. اور یہ میں آپ کو جو یہ اجتہاد کر رہا ہوں نا، میں نے اپنی ماں سے سیکھا ہے، سیدہ ام حبیبہ سے، جن کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو ماموں بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے. اصل تو وہ عورت ہے سیدہ ام حبیبہ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا. ان کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے، ان کو کسی نے خبر دی کہ آپ کے والد ابو سفیان فوت ہو گئے، تو 3 دن کے بعد انہوں نے خوشبو منگوا کے اپنے کپڑوں پر ملی. تو لوگوں نے کہا آپ کا تو باپ مرا ہے. انہوں نے کہا میں نے یہ جان بوجھ کے خوشبو ملی ہے، اور وہ رنگ دار خوشبو ہوتی تھی جس کا کلر بھی نظر آتا تھا. تو میں یہ بتانے کے لیے کہ میں نے نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی تھی کہ جو بندہ، جو عورت اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتی ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی پہ سوگ کرے سوائے اپنے خاوند کے 4 مہینے 10 دن. میرا باپ مرا تھا، 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے. تو میں نے یہ اپنے جسم پہ خوشبو مل کے اعلانیہ، حالانکہ ضرورت کوئی نہیں تھی سوگ ختم کرنے کے لیے، ویسے ہی ختم ہو گیا تھا سوگ. انہوں نے جان بوجھ کے وہ کام کیا جس سے لوگوں کی اصلاح ہو. تو میں یہی کہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی پھر محرم میں کالے کپڑے پہن کے، تو آپ اعلانیہ کہہ جی ہم وہ کالے کپڑے والے ہیں جو ہم صحابہ پہ سب و شتم نہیں کرتے ہیں، ہم شیعان معاویہ نہیں ہیں، ہم شیعان علی ہیں. علی نے تو اپنے مخالفین کے جنازے بھی پڑھائے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے دعائیں بھی کی ہیں. خوارج کے بارے میں سر مولا علی جتنا حوصلہ ہے کسی کے اندر، سنن کبریٰ البیہقی کے اندر موجود ہے، المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے، المستدرک الحاکم میں، کہ مولا علی سے پوچھا گیا خوارج کے بارے میں کہ کافر ہیں. انہوں نے کہا نہیں کافر تو نہیں ہے، وہ کفر ہی سے تو بھاگے ہیں. انہوں نے جو یہ بلند کیا نعرہ کہ حاکمیت اللہ کی ہے، تو کافر یہ کہتا ہے حاکمیت اللہ کی ہے، وہ کفر ہی سے تو بھاگے ہیں. اچھا پھر پوچھا کہ منافق ہے؟ مولا علی نے کہا منافق کہاں سے ہے؟ منافق تو اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتا ہے، اگر یہ منافق ہوتے تو اتنی لمبی نمازیں پڑھتے. پھر پوچھا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ ایک ایسی قوم ہے جنہوں نے ہم سے بغاوت کی ہے. یعنی ہمارے ساتھی تھے، آپ کو پتہ ہے وہ حضرت علی کے ساتھی تھے نا. تو اس سے پتہ چلا کہ خوارج کو مولا علی مسلمان سمجھتے تھے. کیوں؟ مجھے بتائیں، اگر کوئی کافر بھی نہ ہو، منافق بھی نہ ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ اسلام میں تو 3 ہی کیٹیگری ہیں نا جی، سورۃ البقرہ کے شروع میں، یا کافر ہوگا یا منافق ہوگا یا مسلم ہوگا. چوتھی کیٹیگری کہیں ہے قرآن و حدیث میں؟ تو اگر مولا علی کہہ رہے ہیں میں ان کو کافر بھی نہیں مانتا، منافق بھی نہیں مانتا، تو کیا مانتا ہوں؟ مسلمان امپلائڈ ہے. پھر کہتے ہیں جنازہ پڑھائے نہ پڑھائے، جب مسلمان مان لیے تو جنازہ ہوگا، امپلائڈ ہے اس کے اندر. ٹھیک ہو گیا؟ تو مولا علی کے ماننے والے وہ ہیں جو اپنے مخالفین کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں کہ ان کے جنازے بھی پڑھاتے ہیں، اور ان کو منافق اور کافر بھی نہیں کہتے، ان کے ساتھ محبت کا رشتہ رکھتے ہیں، علمی اختلاف رکھتے ہیں. اور وہ بھی مولا علی نے ایز اے لاسٹ ریزارٹ قتال کیا، ورنہ کبھی بھی نہیں قتال نہیں کرنا تھا. اور اسی کے ساتھ پیرلل میں سنن کبریٰ البیہقی کے اندر جو موجود ہے عبداللہ بن عمر کے بارے میں، عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ خوشبیہ کے پیچھے وہ نماز پڑھتے تھے. خوشبیہ کہتے تھے مختار سقفی والی پارٹی کو، تو اور خوارج کے پیچھے بھی نمازیں پڑھتے تھے. اور وہ کہا کرتے تھے کہ جب تک خوارج کی مسجدوں سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آئے گی، ہم ان کی نمازوں کا بھی جواب دیں گے، یعنی مراد ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور جب تک یہ ہمیں سلام کریں گے ہم ان کے سلام کا جواب دیں گے. لیکن یہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ ہم اپنے بھائیوں کو قتل کریں، پھر ہم ان کا ساتھ نہیں کہیں گے. ٹھیک ہو گیا؟
تو عبداللہ بن عمر کا بھی ایٹیچیوڈ ہے, مولا علی کا بھی ایٹیچیوڈ ہے. تو آپ آل جو ہے امیہ کے شیعہ نہ بنیں, آپ آل علی کے شیعہ بنیں, مولا علی کے شیعہ بنیں. ٹھیک ہو گیا؟ کیا محرم میں کالا سوٹ پہننا جائز ہے؟ ثواب کا کام ہے جی آج کل تو پہننا. محرم ابھی شروع نہیں ہوا, اس لیے تاکہ ان کو بتائیں آپ. دنیا کے ہر مہذب معاشرے میں دیکھیں سیاہ رنگ غم کے اظہار کی علامت ہے. سیاہ لباس غم کے اظہار کا منطقی اور فطری انداز ہے. جب جب محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہم غم مناتے ہیں تو ہمارے اس غم کا اظہار ہمارے سیاہ لباس سے بھی ہوتا ہے, اور ہم اسی محبت کے تحت امام حسین کے غم میں ماہ محرم الحرام میں سیاہ لباس پہنتے ہیں. سب سے پہلے اہل سنت کا محرم الحرام شریف کے مہینے کے اندر کالا لباس پہننے کے حوالے سے موقف یہ ہے, ہمارے اہل سنت کے نزدیک بالعموم کالا لباس پہننا یہ جائز ہے, اور بالخصوص محرم الحرام شریف میں کالا لباس پہننا لغیر ہی ممنوع ہے. وہ اس وجہ سے کہ اہل تشیع روافض وہ محرم الحرام شریف میں کالا لباس پہنتے ہیں سوگ کا اظہار کرنے کے لیے, غم پروری اور حزن اور سوگ کا اظہار کرنے کے لیے کالا لباس یہ پہنتے ہیں, اور ہمارے نزدیک اس لیے ناجائز ہے کہ ان کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے. اور سنن ابی داؤد کی 4031 نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. اب رہ گیا مسئلہ اہل تشیع کا, تو اہل تشیع کے نزدیک بالعموم کالا لباس پہننا ممنوع ہے, ناجائز ہے, اور بالخصوص محرم الحرام میں وہ کالے لباس کو ثواب سمجھتے ہیں, عبادت سمجھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کالا لباس پہننا ان کے نزدیک لباس حزن اور سوگ ہے, اور وہ سوگ کے طور پر لباس پہنتے ہیں. جہاں تک اہل تشیع کا موقف ہے کہ وہ بالعموم کالے لباس کو ممنوع اور ناجائز سمجھتے ہیں, ان کی کتابوں میں احادیث مرفوعہ, احادیث موقوفہ اور احادیث مقطوعہ جو اہل تشیع کی کتابوں میں اور ائمہ اہل بیت کے اقوال ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. اور مرزا جرمی نے یہ جو دعویٰ کیا ہے کہ اہل سنت کے بزرگوں نے یہاں تک کہہ دیا, اور اس نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ باندھا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ کالا لباس یہ جہنمیوں کا لباس ہے. یہ آپ کے بڑے بھی یہ کام ڈال کے گئے ہیں, بلکہ کئی بڑوں نے تو یہاں تک لکھ دیا یہ جہنمیوں کا لباس ہے کالا لباس, جنہوں نے نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹ باندھا ہے. یہ کتنا بڑا جھوٹ باندھا ہے انہوں نے, کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی طرف ایسی باتیں منسوب کی ہیں کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے. اب میں آپ کے سامنے وہ کتابوں کے حوالے پیش کروں گا کہ یہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے, یہ کنہوں نے لکھا ہے؟ اہل سنت نے لکھا ہے یا کہ اہل تشیع نے لکھا ہے؟ تو یہ کتاب ہے الفروع من الکافی. الکافی یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اہل تشیع کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کتاب کے بارے میں امام غائب نے یہ کہا ہے کہ الکافی کافی لشیعتنا, یہ کافی ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے. الفروع من الکافی کی جلد نمبر 6 کتاب الزی و تجمل والمروہ حدیث نمبر 12422 ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکرہ السواد الا فی ثلاث, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کالا لباس ناپسند فرماتے تھے, حضور اس کو مکروہ سمجھتے تھے سوائے 3 چیزوں کے, الخف والعمامۃ والکساء, موزہ, امامہ اور ابا. اس کے علاوہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کالے لباس کو مکروہ اور ناپسندیدہ جانتے تھے. یہ اہل تشیع کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. اور 12423 نمبر حدیث ہے الفروع من الکافی کی. امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جعفر نے, خلیفہ جو بنو عباس کا خلیفہ تھا, اس نے بلایا. تو امام جعفر صادق نے ایک لباس پہنا جس کا ایک حصہ کالا تھا اور دوسرا حصہ سفید تھا. تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں اما انی البسہ وانا اعلم انہ لباس اہل النار, میں نے یہ لباس پہن تو لیا ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ جہنمیوں کا لباس ہے. امام جعفر صادق کی روایت ہے الفروع من الکافی کے اندر, اہل تشیع کی کتاب کے اندر. اور مرزا یہ الزام دے رہا ہے اہل سنت کو کہ اہل سنت کے بزرگ اور ان کے بابوں نے یہ لکھ دیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اہل جہنم کا لباس ہے, جبکہ ہم کالے لباس کو جائز سمجھتے ہیں, مباح سمجھتے ہیں. یہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے, یہ اہل سنت کی روایت نہیں ہے, یہ اہل تشیع کی روایت ہے.
ہمارے بزرگوں نے اگر کسی مقام پہ اس کو ڈسکس کیا ہے تو وہ الزامی طور پر اہل تشیع کا رد کرنے کے لیے اور ان کو الزام دیتے ہوئے کہ تمہاری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے۔ اب امام جعفر صادق نے کالا لباس پہننا تو کہا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ جہنمیوں کا لباس ہے لیکن میں پہن رہا ہوں۔ اس کے نیچے محشی نے حاشیے میں لکھا ہے انما کان من لباس اہل النار للسوادہ، یہ اہل جہنم کا لباس اس لیے ہے اس کے کالا ہونے کی وجہ سے، وَإِنَّمَا لَبِسَهُ علیہ السلام مَا عِلْمِهِ بِذَالِكَ لِلتَّقِيَّةِ، امام جعفر صادق کو پتہ بھی تھا کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے تو پھر کیوں پہنا؟ کہتا تقیہ کی وجہ سے۔ اور اس کے علاوہ یہ کتاب ہے من لا یحذر الفقیہ، اہل تشیع کی جو کتب اربع ہیں ان کتب اربع میں سے ایک کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 66 اور روایت کا نمبر 765 766 اور 767۔ سئل الصادق عن الصلاۃ فی القلنسوۃ السوداء، امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ کالی ٹوپی پہن کے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ فقال لا تصلی فیہا، تو امام جعفر صادق نے کہا کہ کالی ٹوپی پہن کے نماز نہ پڑھو، فإنہا لباس اہل النار، کیونکہ کالا لباس یہ جہنمیوں کا لباس ہے۔ یہ شیعہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور مرزا جرمی کا دجل دیکھ لیں، کہتا ہے ان کے بابوں نے اہل سنت کے بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے۔ یہ ہمارے اہل سنت کے بابوں نے کہا، یہ شیعہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کالا لباس اہل جہنم کا لباس ہے۔ اور 766 نمبر روایت ہے وقال امیر المؤمنین علیہ السلام فیما علم اصحابہ لا تلبسوا السواد فانہ لباس فرعون، مولا علی امیر المومنین نے اپنے اصحاب کو یہ سکھایا کہ کالا لباس نہیں پہننا کیونکہ کالا لباس یہ فرعون کا لباس ہے۔ اور تیسری روایت ہے 767 وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ السواد الا فی ثلاثۃ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کالے لباس کو ناپسند کرتے تھے سوائے 3 چیزوں کے، الامامۃ والخف والکساء، امامہ، موزے اور ابا یہ پہن سکتے ہیں، باقی جو لباس ہے وہ کالا پہننے کی اجازت نہیں ہے اہل تشیع کے نزدیک۔ تو جو میں نے بات بیان کی تھی کہ اہل تشیع کا موقف یہ کہ وہ بالعموم کالے لباس کو جائز نہیں سمجھتے، ہاں بالخصوص محرم میں کالا لباس پہنتے ہیں کیونکہ کالا لباس ان کے نزدیک لباس حزن اور غم اور سوگ کے لیے پہنا جاتا ہے، اس لیے وہ کالا لباس پہنتے ہیں۔ اور ہم اہل سنت و جماعت یہ کہتے ہیں کہ بالعموم کالا لباس پہننا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ محرم میں کالا لباس اس لیے نہیں پہننا، ممنوع اس لیے ہے کیونکہ اہل تشیع سوگ کی وجہ سے پہنتے ہیں اور سوگ کا اظہار کرتے ہیں۔ اب سنی مسلمان کالا لباس پہنیں گے محرم کے اندر تو ان روافض کے ساتھ مشابہت ہوگی جو سوگ کا اور حزن اور غم کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور صحیح بخاری کی 313 نمبر حدیث یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ کرے سوائے اپنے شوہر کے سوگ کے، کہ وہ 4 مہینے 10 دن اپنے شوہر کے لیے سوگ کر سکتی ہے، اس کے علاوہ 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو شیعہ کے ہاں چونکہ سوگ کرنا عبادت ہے اور وہ عبادت کے طور پر یہ کالا لباس پہنتے ہیں، اور ان کی اپنی کتابوں سے الفروع من الکافی کے اندر ایک دوسری روایت موجود ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کالا لباس جو ہے یہ لباس حزن اور لباس سوگ ہے۔ الفروع من الکافی جلد نمبر 5 ابواب المتع اور روایت نمبر ہے 10204۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر آنے والی خواتین سے جب بیعت لی تو اس میں نبی کریم علیہ السلام نے ان سے اس بات پر بیعت لی کہ تم نے اپنے رخساروں کو پیٹنا نہیں ہے، ولا تخمشن وجہن، اور اپنے تم نے چہروں کو نوچنا نہیں ہے، ولا تنتفن شعرن، اور اپنے بالوں کو نہیں کھولنا، ولا تشققن جیبن، اور اپنے گریبانوں کو نہیں پڑھنا، اس پر میرے ساتھ بیعت کرو، ولا تسودن ثوبن، اور اس بات پر بھی بیعت کرو کہ تم نے مصیبت کے آنے پر کالے کپڑے، لا تسودن ثوبن، کالے کپڑے نہیں پہنا۔ یہ فروع کافی کی روایت ہے جلد 5 ابواب المتع اور روایت نمبر 10204۔ ولا تدعین بویل، اور تم نے واویلا نہیں کرنا، فبایعہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ذالک، نبی پاک علیہ السلام نے اس پر ان عورتوں سے بیعت لی۔ تو یہ لباس حزن اور لباس غم ہے اور سوگ کے لیے پہنا جاتا ہے جو کہ شیعہ
सो के लिए पहनते हैं, और हमारे अहले सुन्नत व जमात के यहाँ ये दुरुस्त नहीं, क्योंकि सुन्नी अबी दाऊद की 4031 नंबर हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो किसी कौम के साथ मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से होगा। तो अब ये रिवायात जो अहले तशय्युअ के यहाँ मोतबर रिवायात हैं, और उसका हवाला मैं पेश कर दूं, ये मुल्ला बाकर मजलिसी की किताब है हिलियतुल मुत्तकीन, इसके सफ़ा नंबर 8 पर मुल्ला बाकर मजलिसी ने ये सारी रिवायत जमा की हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि काला लिबास हुजूर उसको मकरूह जानते थे सिवाय 3 के। मौला अली ने अपने असहाब को कहा कि काला लिबास नहीं पहना, ये फिरौन का लिबास है। और अमीरुल सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि काला लिबास ना पहनो क्योंकि काला लिबास अहले जहन्नम का लिबास है। तीनों रिवायात को जमा करके मुल्ला बाकर मजलिसी ने इनको मोतबर करार दिया है, और उनके जो उलमा हैं, उनके जो फुक़हा हैं अहले तशय्युअ के, उनके मराजे, उनका फतवा भी यही है कि आम हालात में काला लिबास पहनना यह जायज़ नहीं है, बल्कि उनके मराजे सीस्तानी का आप नेट पे फतवा देख सकते हैं, बाकायदा रिटर्न फतवा लिखा हुआ है कि अगर मुहर्रम के अलावा काला लिबास पहने तो ये जायज़ नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर इमाम हुसैन के गम की नियत कर ले तब जायज़ है। ये है अहले तशय्युअ का मौक़िफ़। और ये काला लिबास पहना अहले जहन्नम का लिबास है, फिरौन का लिबास है, ये अहले सुन्नत की रिवायतें नहीं है, ये अहले तशय्युअ की रिवायतें हैं। और मिर्ज़ा इनको फिट कर रहा है अहले सुन्नत के ऊपर कि इनके बुजुर्गों ने जनाब ये बात की है कि काला लिबास अहले जहन्नम का लिबास है। ये हमारे बुजुर्गों ने की, ये तुम्हारे बुजुर्ग और तुम्हारे भाई जो रवाफिज़ हैं उनकी किताबों के अंदर ये रिवायतें मौजूद हैं।